اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ حاضر رحمت میرا بھی آج گفتگو جو ہے وہ 75ویں مقام پہ پہنچ گئی۔ آج اس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت سید عبدالحق قادری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ پیدائش آپ کی 1916 ہے عیسوی کے لحاظ سے، اور 1380 ہجری ہے، اور تاریخ وصال آپ کا 16 اپریل 1988 29 شعبان 1408 ہجری ہے۔ یوں اگر جمع کیا جائے تو کچھ 72 سال کے قریب آپ کی زندگی بنتی ہے۔ پیر پیراں الغوث الاعظم کے وصال سے 819 سال بعد پیدا ہوئے۔ 2015 میں آپ کو دنیا سے پردہ کیے 27 سال ہو چکے ہیں۔ آپ نے ایک دن فرمایا تھا، میں بزرگوں کی کتاب ہوں، مجھ کو پڑھ لو، سارے بزرگوں کے حالات جان لو گے۔ صحیح کہا تھا انہوں نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی بزرگ ہیں، اولیاء ہیں۔ ہاں ہیں، بالکل ہیں، لیکن دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی چیز تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، بازار میں اسے چیز لینا ہے، تو پہلے اس کو چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو جب چیز کے بارے میں کچھ پتہ ہوگا تو جب وہ بازار میں نکلے گا تو اسے وہ چیز مل جائے گی۔ ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے اور ہم اس چیز کی تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ آئیے اس ہستی پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم نام پہ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے نام کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے وہ پیر طریقت لکھا جاتا ہے۔ یہ لفظ بڑے عام ہیں، ہم نے اکثر ان ٹائٹلز کو ہم نے سنا ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشہور جتنے ٹائٹل مشہور ہوتے جاتے ہیں ہم ان کے معنی کی طرف غور نہیں کرتے، لیکن ہوتے وہ بڑے اہم ہیں۔ پیر طریقت رہبر شریعت، سب سے پہلے پیر کے معنی کو سمجھ لیجیے۔ پیر جو ہوتا ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بوڑھا، جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا۔ لیکن فارسی جب یہ تصوف میں یہ لفظ آیا اور جب ہندوستان کے اندر آیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے معنی میں تبدیلی آ گئی۔ مرشد کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہونے لگا، اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کو اپنے پیر مرشد کے لیے استعمال کیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مرا پیر دانا مرشد شہاب، میرا جو پیر ہے دانا مرشد رہنمائی کرنے والا، وہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوند از فرمود بروئے آپ، مجھے دریا پانی کے کنارے کے اوپر انہوں نے دریا کے کنارے پر 2 نصائح مجھے کی تھی۔ میرے پیر دانا حضرت شہاب نے دریا کے کنارے 2 نصائح کی، یکی آنکھ برخیش خود بی مباش، دویم آنکھ بر غیر بد بی مباش۔ وہ نصائح یہ تھی کہ اپنی اچھائیوں پہ اور دوسروں کی برائیوں پہ نظر نہ رکھنا۔ کیا کہنے، اگر کوئی آدمی اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائے زندگی جو ہے پرسکون ہو جائے۔ اپنی اچھائیوں کو نہ دیکھو، دوسرے کی برائیوں کو نہ دیکھو، اپنی برائیوں پہ نظر رکھو، دوسرے کی اچھائیوں پہ نظر رکھو۔ تو پیر کا معنی تو معلوم ہو گیا کہ پیر کا ڈکشنری کے لحاظ سے معنی ہوا بوڑھا۔ تصوف کی اصطلاح کے اندر اس کا معنی ہوا تو رہنمائی کرنے والا ہے، مرشد۔ اب رہا طریقت۔ یہ طریقت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو طریقت عربی زبان کا لفظ ہے، طریقت طریقہ، لیکن یہ شریعت اور طریقت، چونکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ تصوف کے لحاظ سے ہے، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ تصوف والے اس کی تشریح کیا کرتے ہیں۔ یہ اصطلاح جو انہوں نے استعمال کی ہے وہ اس کی تشریح کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا تاکہ آپ کو یہ بات کچھ واضح ہو جائے۔ میں کچھ خلاصے بیان کر دوں۔ نماز کے لیے وضو کرنا یہ شریعت ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ تو نماز کے لیے وضو کرنا شریعت ہے، اور ہمیشہ باوضو رہنا یہ طریقت ہے۔ آدمی کے اوپر قرضہ ہو تو اسے چاہیے کہ باوضو رہے۔ اچھا، تو وضو کرنا نماز کے لیے شریعت ہے، ہمیشہ باوضو رہنا طریقت ہے۔ ظاہر کو پاک کرنا یہ شریعت ہے۔ لفظ شریعت تو سنا نا، ظاہر کو پاک کرنا یہ شریعت ہے، کپڑے پاک ہو، جسم پاک ہو، ظاہر کو پاک کرنا شریعت ہے، اور باطن کو پاک کرنا طریقت ہے۔
دل پاک ہو، روح پاک ہو، سوچ پاک ہو۔ ظاہر کو قرآن و حدیث کے مطابق کر دینا یہ شریعت ہے، اور باطن کو قرآن و حدیث کے مطابق کر دینا یہ طریقت ہے۔ امام کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقت کی بنیاد قرآن و حدیث پہ نہ ہو وہ باطل ہے۔ یعنی بڑا دعویٰ ہوتا ہے نا یہ صوفیاء کرام، اکثر صوفیاء کہ قرآن اور حدیث کے الٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے الٹ صوفی نہیں کرے گا، ولی نہیں کرے گا۔ وہ جو بھی عمل کر رہا ہوگا اس کی اصل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے پاس ضرور موجود ہوگی، قرآن سے اور حدیث سے۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو صوفی شریعت اور طریقت کی اہمیت میں فرق کرتا ہے وہ صوفی نہیں۔ صوفیاء میں شریعت اور طریقت میں کچھ اختلاف نہیں ہوتا۔ کیا مطلب اختلاف نہیں ہوتا؟ اختلاف نہیں ہوتا کہ یعنی دونوں اس کے نزدیک اہم ہوتے، دونوں اہم ہوتے۔ خواجہ نظام الدین والملت والاولیاء فرماتے ہیں پیر ایسا ہونا چاہیے کہ حکام شریعت، طریقت اور حقیقت کا علم رکھتا ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ولی جو مرشد ہے، جو ولی ہے، اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوگا، اس کا ظاہر پاک ہوگا، اس کا باطن پاک ہوگا، پھر دونوں کے نتیجے میں وہ حقیقت تک پہنچ چکا ہوگا۔ حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کپڑے اور جسم صاف کر کے نماز پڑھنا یہ شریعت ہے، اور روح و قلب کو صاف کر کے نماز پڑھنا یہ طریقت ہے۔ کپڑے صاف کیے، سب چیزیں صاف کی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، شریعت ہے۔ اور اب تیرے اندر خیال کوئی نہیں دنیا کی کسی شے کا، اور رب سے ڈر کے نماز ادا کر رہا ہے، خشوع و خضوع ہے تیری نماز کے اندر، تو یہ طریقت۔ سادہ الفاظ میں اب سمجھا دوں آپ کو تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے۔ پیر طریقت، راہبر شریعت۔ تو شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے؟ اعضاء و جوارح، یہ اعضاء و جوارح، یہ جو آپ کو اعضاء نظر آ رہے ہیں، اعضاء و جوارح سے احکام کی بجا آوری، یہ شریعت ہے کہ ہمارے ظاہری اعضاء جو ہیں وہ اس طرح کام کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا۔ ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں اس طرح کام کریں جیسے اللہ نے حکم دیا۔ اور جو یہ کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اس میں سے ریاکاری کو نکال دیا جائے، ریاکاری اس میں نہ ہو، خلوص ڈال دیا جائے، خشوع و خضوع ڈال دیا جائے، رب کی رضا ڈال دی جائے، اسے طریقت کہتے ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ ان کو پیر طریقت اور رہبر شریعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے قرآن و حدیث کا علم سیکھا، ان کا ظاہر بھی پاک، ان کا باطن بھی پاک۔ تو انہوں نے قرآن و حدیث سیکھنے کے بعد پھر اس کو اپنے باطن پر لاگو کیا، تو اس لیے ان کو پیر طریقت اور رہبر شریعت جو ہے وہ دونوں ٹائٹل جو ہیں وہ عطا کیے گئے۔ تو شریعت، رہبر تو عام سا لفظ ہے، آپ جانتے ہیں۔ شریعت، شریعہ کا معنی طریقہ اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے احکام۔ اب آ جائیے پیر طریقت اور رہبر شریعت کے بعد ان کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے سید۔ یہ سید ہے، یا کے نیچے زیر ہوگی، سید۔ یہ سید کیوں کہلواتے ہیں؟ اصل وجہ جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد سے ہوں، امام حسن یا امام حسین تک والد کا شجرہ جاتا ہوں تو اسے سید کہتے ہیں۔ تو سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ غوث پاک سے جا کر ملتا ہے اور آگے جا کر وہاں آل رسول تک پہنچتا ہے۔ سید عبدالحق بن سید گدا حسین بن سید تفضل حسین بن سید علی بن سید قدرت اللہ بن سید معین الدین بن سید محمد صالح بن سید کمال الدین عرف بندی گیشا رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں سے پھر بغداد میں، اور بغداد سے پھر وہاں۔ بات کچھ سمجھ میں آئی؟ یہ سید کمال الدین ہیں کہ جو بغداد سے ہندوستان آئے۔ سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد بغداد میں رہا کرتے تھے۔ یہ تو خاندانی اعتبار سے ہو گیا کہ آپ کو سید کیوں کہتے ہیں۔ سید وہ جس کا شجرہ ہے باپ کی طرف سے امام حسن یا امام حسین سے جا کر ملتا۔ کسی قوم کے سردار کو اور رکھوالے کو بھی سید کہا جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ سردار کون ہے؟ وہی جو قوم کا رکھوالا ہوتا ہے، جسے کسی جگہ پہ چودھری کہتے ہیں، کسی جگہ پہ جو ہے وہ راجہ ہوتا ہے، کسی جگہ پہ بادشاہ ہوتا ہے۔ قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ جو قوم کا رکھوالا۔ سید خاوند کو بھی کہا گیا قرآن مجید کے اندر، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، سیدہا یعنی وہ جو عورت ہے اس کا خاوند عزیز مصر۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ سید وہ ہوتا ہے جو حاسد نہ ہو۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں
کہ سید وہ ہوتا ہے کہ جو حاسد نہ ہو. ابو اسحاق فرماتے ہیں سید وہ جو علم و تقوی میں قوم میں افضل ہو. سید وہ جس کی اطاعت واجب ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابن معاذ کو انصار کا سید کہا. عمر ابن جموع کو بنو سلمہ کا سید کہا. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سید کہا. سورہ آل عمران آیت نمبر 39. کتاب و توحید ابو داؤد کے باب 63 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سید، اللہ سید ہے. سید عبدالحق سید ہیں، آل رسول سے ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں. مریدین کے لیے آپ کا حکم ماننا ضروری ہے. آپ سید ہیں کہ آپ حسد نہ کرتے تھے. آپ سید ہیں علم و تقوی میں رہبر تسلیم کیے گئے. تو بات سید کی سمجھ آ گئی. اب آ جائیے عبدالحق. ڈکشنری میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ عبد کا معنی غلام ہے. انگلش کے اندر معنی کرتے ہیں تو سلیو کرتے ہیں. مجھے بہت برا لگتا ہے جب یہ سلیو اور سرونٹ ترجمہ کیا جاتا ہے. عبد ہوتا کیا ہے؟ حقیقی معنی عبد کے کیا ہیں؟ تو آج سب لوگ جو ہیں وہ ذہن نشین فرما لیجیے. عبد کا معنی کیا ہے؟ وہ مسلمان کہ جو اپنا تزکیہ کرتے کرتے خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے اپنی بساط کے مطابق، اسے عبد کہتے ہیں. چونکہ سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا، اس لیے آپ عبد ہیں. لیکن ایسے عبد ہیں کہ کوئی عبد آپ کی برابری نہیں کر سکتا. سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ عبد وہ ہوتا ہے کہ جو تزکیہ نفس کرتے کرتے ترقی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. سب سے زیادہ قرب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، اس لیے کوئی عبد جو ہے وہ آپ کے برابر نہیں. ایون کہ انبیاء کے اندر بھی کوئی عبد ان کے برابر نہیں ہے. لفظ عبد پورے قرآن مجید میں مضاف اور غیر مضاف 28 مرتبہ ہے. عبدہ یہ مضاف اور مضاف غیر مضاف کہہ رہا ہوں. الحق پورے قرآن مجید کے اندر 227 مرتبہ آیا الحق. اس کا معنی ہوتا ہے حق کا معنی سمجھ لیجیے کسی چیز کا اس طرح واقعہ ہونا کہ انکار نہ ہو سکے. کسی چیز کا اس طرح واقعہ ہونا کہ انکار نہ ہو سکے اس کو حق کہتے ہیں. سچائی کے معنی میں ہوتا ہے. کلام اللہ کو حق کہا گیا یعنی قرآن مجید کو حق کہا گیا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 پہ فتعالی اللہ الملک الحق. تو یہاں اس آیت کے اندر حق اللہ کا نام ہوا تو اسی لیے عبد الحق، حق کا غلام، حق کا بندہ. تو آپ کا نام ہوا عبد الحق. اجمیری، آپ کے نام کے ساتھ اجمیری لگتا ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سید عبدالحق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اجمیری لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے انڈیا کی زبان کے لحاظ سے بڑے بھکت تھے، یعنی بہت چاہنے والے، عاشق اور دیوانگی کی حد تک دیوانے تھے آپ ان کے. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ 45 سال تک ہر سال بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، قتل و غارت ہو، لڑائی ہو، سید عبدالحق رحمت اللہ علیہ نے خواجہ کے عرس کو نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ بڑے بڑے دیوانے وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، لیکن یہ جو ہیں یہ یہاں سے دھراجی سے یہ عرس کے اوپر جو ہے وہ شرکت فرمائی آپ نے. تو اس دیوانگی ایک، اور دوسرا آپ کو آپ کی خانقاہ وہاں آپ کو حجرہ دیا گیا اور اب آپ کا آستانہ بھی یعنی آپ کا روزہ بھی جو ہے وہ وہیں آپ ہی کی نوگری کے اندر. اس لیے آپ کو اجمیری کا ٹائٹل دیا گیا. قادری، آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ قادری اس لیے لگتا ہے کہ آپ نے جب بیعت کری تو قادری سلسلے میں کری. آپ خلیفۃ صدر الشرعیہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ خلیفۃ اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. میں یہاں عرض کر جاؤں کہ یہ رضا بھی لفظ ہے اور رضا بھی ہے. رضا کا معنی ہوتا ہے خوشنودی. قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا رضا کا، رضوان تو را کے نیچے زیر ہے نا، اس کی رضا یعنی اس کی خوشنودی. اور ردا کا جو ہے پروننسیشن ردا بھی ہے، را کے اوپر زبر بھی ہے. تو جب را کے اوپر زبر پڑیں گے تو اس کا معنی ہوگا پسندیدگی میں غالب ہونا. تو پاکستان والے زیادہ تر اللہ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا ہاں بولتے ہیں، رضا را کے اوپر زبر بولتے ہیں.
اب آپ کی مرضی ہے. میں نے آپ کو دونوں معنی بتا دی ہیں. رضا کا معنی خوشنودی ہے اور رضا کا معنی پسندیدگی میں غالب ہونا. نام پہ گفتگو ہوئی. پیر طریقت رہبر شریعت سید عبدالحق قادری اجمیری. بھائی بات کچھ واضح ہو گئی. آئیے اب ذرا چلتے ہیں خاندانی پس منظر کے اندر. کیا سید عبدالحق ہے کون؟ غوث پاک پیر پیرا. یہ پیرانے پیر کا لفظ جو ہے غلط استعمال ہو گیا، لیکن اب کیا کریں، لوگ سمجھ جاتے ہیں اسے. اصل لفظ جو ہے وہ ہوگا پیر پیراں. ٹھیک ہے نا، پیروں کا پیر، پیرانے پیر نہیں ہوگا. پیر پیراں کی اولاد کا مسکن جو ہے وہ بغداد ہے. لیکن پھر مرور زمانہ کیا ہوا کہ جو ضرورت پڑی تو آپ کے ڈسائپلز بھی اور آپ کے اولاد بھی وہ دور دراز جو ہے وہ پھیلے، وہاں تبلیغ کرنے کے لیے نکلے. وہاں جا کر پھر انہوں نے شریعت اور طریقت دونوں علم جو ہیں وہ لوگوں کو دیے. سید کمال الدین عرف بندگی شاہ رحمت اللہ علیہ غوث پاک کی اولاد سے ہیں. یہ بھی بغداد میں رہتے تھے. وہاں سے اورنگزیب عالمگیر اس کے ظاہری دور کے اندر، اس کی سلطنت جب بادشاہت تھی اس دور کے اندر، یہ وہاں سے چلے بغداد سے اور ہندوستان جو ہے وہ آئے. گجڑا میں قیام کیا. جگہ کا تعین بھی جو ہے وہ الہامی ہوتا ہے. اور جب ولی کامل وہاں ڈیرا لگا لیتا ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھو کہ وہ جگہ کے جہاں لوگ کہتے تھے یار آپ نے یہ جگہ چوز کیوں کری، آپ یہاں کیوں آئے، یہاں تو جانور بھی نہیں ہوتے یا جانور ہی جانور ہوتے ہیں. لیکن بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ جہاں وہ کہتے تھے کہ عقل مندی نہیں ہے یا دانش مندی کا تقاضا نہیں ہے کہ یہاں آدمی جو ہے وہ رہے، وہیں سارے کا سارا شہر آباد ہو گیا. سید کمال الدین عرف بندگی شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ نے جب آ کر گجڑا میں قیام کیا تو یہ ولی کامل کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرتے. یہ اس جگہ پہ رہتے ہیں کہ جہاں کسی کا قبضہ ہی نہیں ہے. بڑے بڑے محل نہیں بناتے، جھونپڑی بنا لی، لکڑیوں کو اکٹھا کیا، گھاس پھوس کو اکٹھا کیا، جھونپڑی سی بنائی، جھونپڑی بنا کے اس کے اندر رہ گیا اور عبادت کرنے لگے. اور اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. فذکرونی اذکرکم کا ترجمہ یاد ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. نہیں، اللہ اگر ہمیں بھلا دے ایک سیکنڈ کے لیے ہم تو مر جائیں. تم مجھے یاد رکھو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. پہلے چرچا تمہارا آسمان پہ ہوگا، پھر تمہارا چرچا آسمانوں پہ نیچے آتا تھا، پھر زمین پہ چرچا ہو جائے گا. اور آج کتنے سال گزر گئے اور آج سید کمال الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ کا چرچا ہو رہا. ڈاکٹر غلام معین الدین چرچا کر رہے ہیں، ہر ایک چرچا کر رہا ہے. آپ جب عبادت وہاں شروع کر دی، آپ کی خوشبو پھیلی، لوگ آپ کے قریب آئے. اب جب قریب آئے تو پھر چمک کو دیکھا. جب چمک دیکھنے کا موقع ملا تو ولی کی محفل کے اندر جب کوئی بیٹھ جاتا ہے تو پھر ایک بات یاد رکھنا، اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں میں نہیں ہوتا، وہاں رب 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 ہوتا ہے. ولی کی محفل میں جب تم بیٹھو وہاں میں نہیں ہوگا، میں نے یہ کیا میں نا، رب رب رب. اولیاء اپنا تعارف نہیں کراتے، وہ رب کا عارف بنا دیتے. جو ان کے قریب آتا ہے وہ اپنا تعارف نہیں، رب کا عارف بناتے. جاؤ رب کو جانو، ہم کیا ہیں، کچھ نہیں ہیں، ہمارے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. اتنی عبادت کری آپ نے اللہ تعالیٰ کی، نہ کھانے کی ہوس نہ سونے کی طلب. لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کا نام ہی بندگی شاہ رکھ دیا. بندگی شاہ، اتنی عبادت کرتے تھے، لوگوں نے نام بندگی شاہ رکھ دیا. اب ایک بات یہاں عرض کر دوں، جب آدمی کسی جگہ پہ جاتا ہے اور خوبیوں والا ہو تو وہاں پہلے کوئی نہ کوئی مشہور ہو رہا ہوتا ہے یا مشہور ہوتا ہے. آپ جب وہاں جاتے ہیں تو آپ کی خوبیاں جو ہیں نا وہ اس کی شہرت کو، اس کی ترقی کو دبا دیتی. جب دباتی ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ وہ بھی سر کو جھکا دے، وہ حسد کرنا شروع کر دیتا. اور یہی تو تمثیل تھی آدم اور ابلیس کے قصے میں. یہی تو تھا کہ بھائی جب صاحب علم آ گیا ہے تو دوسروں کو سر جھکا دینا چاہیے. اگر حسد کرنے لگ جاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے. اب سید کمال الدین عرف بندگی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کی جب شہرت ہونے لگی تو کئیوں کے نام دبے. جب کئیوں کے نام دبے تو ان غیر مسلموں نے یہ چاہا کہ اب اس بابے کو مار دیا جائے. لوگ تو ادھر جانے لگ گئے، اس کی باتیں سننے لگ گئے. کیونکہ انسان جب عبادت کرتا ہے نا اللہ کی تو اس کی باڈی سے شعائیں نکلتی ہیں. آپ لوگ اس بات کو جانتے ہو، اس کی باڈی سے ویسے تو شعائیں ہر چیز سے نکل رہی ہیں، ہر چیز سے، لیکن انسان کی باڈی سے نکلتی. وہ جتنے آپ نیک ہوں گے اور جتنے برے ہوں گے وہ اس لحاظ سے آپ کی باڈی سے ریز نکلتی جائیں گی.
اسے یہ آج کل کی دنیا میں یہ جو ریسرچ کر رہے ہیں یہ اورا کہتے ہیں اسے. اورا از این انویزیبل میگنیٹک ریڈیشن فرام دا ہیومن باڈی وچ کین اٹریکٹ اور ریپیکٹس. آپ کی باڈی سے شعاعیں نکلتی اور اگر آپ نیک ہو تو آدمی کا دل کرتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھے, اور اگر آپ برے ہو تو یار میں اٹھ جاؤں اس کے پاس, یار نکل جاؤں. آپ نے تجربہ کیا کبھی؟ تو سید کمال الدین بندگی شاہ رحمت اللہ علیہ, لوگ ان کے قریب آتے بیٹھتے سکون محسوس کرتے. اب ان لوگوں نے, غیر مسلموں نے یہ چاہا کہ اس بابے کو مار دیا جائے, اس بندے کو مار دیا جائے, اسے مار دیا جائے. اب وہ مارنے کے لیے آگے بڑھے. کچھ بندے اپنے ساتھی اکٹھے کر لیے, اکٹھے کر کے جب وہ مارنے کے لیے آگے بڑھے, اللہ اکبر جل شانہ, تو انہوں نے یہ کہا کہ یوں کرو کہ جھونپڑی جلا دو اور بندہ اڑا دو. اور یہ حسد ہوتا ہے. اکثر لوگ حسد کی ڈیفینیشن کو نہیں سمجھتے. آج میں آپ کو بتا دوں کہ حسد ہوتا کیا. حسد یہ ہے کہ آدمی اس کوشش میں لگا رہے کہ اگلے آدمی جس کے پاس خوبی ہے یا تو اس کی خوبی ختم ہو جائے یا وہ خود ختم ہو جائے. آدمی ختم ہو جائے اس کے لیے وہ بندے استعمال کرتا ہے, خوبی ختم ہو جائے اس کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے کہ وہ بندہ مقام سے گر جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی. تو سید کمال الدین گیلانی عرف بندگی شاہ کو مارنے کے لیے کچھ غیر مسلم بڑھے. ان کا ارادہ تھا کہ جھونپڑی جلا دو اور اس مسلمان کو اڑا دو. جو ہی ارادے کی تکمیل کے لیے قریب ہوئے تو جس اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی اسی اللہ تعالیٰ نے سید کمال الدین بندگی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بھی مدد کی ہے. ایسے مددگار اتار دی ہے کہ جن کا تعلق وہاں سے نہیں ہے. تو کیا ہوا, جو ہی دشمن نے نظر کی, حملہ کیا, تو ہوتا کیا کہ وہ بندہ جو آگے مارنے کے لیے آیا تھا اس کی گردن اڑ گئی. اب سارے پریشان ہیں کہ بابا تو اندر بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں, اس کی گردن کس نے اڑا دی ہے, کس نے مارا اس کو. یہ ایک ایسا خوف کہ وہ لوگ سب کے سب جو ہیں بھاگے. آپ کی ہیبت بیٹھ گئی اپنوں میں بیگانوں میں. سب لوگ جو ہیں وہ آپ کے دیوانے ہوئے. یہ ایسا کیسے ہوا؟ اس چیز کی شہرت جو ہے وہ دربار تک چلی گئی. شاہی دربار تک جب پہنچی وہاں سے آرڈر جاری ہوا کہ اس بزرگ کے قریب ایک مسجد کو بنایا جائے اور اس بزرگ کے رہنے کے لیے ایک جگہ بنائی جائے کہ جہاں یہ بیٹھ کر لوگوں کو تبلیغ کر سکتے. تو مسجد اس دور میں بنائی گئی. شاہی دربار سے حکم جاری ہوا, مسجد بنائی گئی اور ایک خانقاہ لوگوں کے رہنے کے لیے. اب وہاں باقاعدہ تعلیم شروع ہو گئی, نماز باجماعت ہوتی, قرآن و حدیث کا درس ہوتا, غوث پاک کے بیانات کا فیض عام ہونے لگا. یہ چیزیں وہاں جاری ہو گئی, لوگ مسلمان ہونے لگے. اب سید کمال الدین بندگی شاہ رحمت اللہ علیہ نے نبی کی سنت ادا کی, یعنی شادی کی. اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا, محمد صالح نام رکھا, خود تعلیم دلوائی, قرآن اور حدیث کی تعلیم دلوائی. تو گورنمنٹ کی جانب سے اس دور میں بادشاہ کے حکم کے مطابق آپ کو برہان پور کا قاضی مقرر کر دیا گیا. آپ کے عدل و انصاف کی وجہ سے اسلام کی حقانیت ثابت ہوئی اور آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے جتنے نان مسلم تھے, غیر مسلم تھے, وہ اسلام قبول کرتے. یہ دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں, اور مسلمانوں نے جب ان دو چیزوں کو اپنایا, عدل و انصاف کو, حسن اخلاق کو, تو کیا ہوا, لوگ ان کے پاس آتے تھے علم سیکھنے کے لیے, پناہ لینے کے لیے. اور جب انہوں نے یہ دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, اب یہ خود دوسروں کے در پہ جایا کرتے. آپ کی بہترین کارکردگی کی بنا پر آپ کو جگیر عطا کی گئی. مگر سید جو ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر تصوف کا رنگ ہو, جگیر کو کیا کرے گا. آپ جگیر لے تو لی, لیکن اس نیت سے لی کہ جو اس سے آمدن ہوگی غربا کو تقسیم کیا جائے گا. یہ باپ کے خون کا اثر ہے. ہر سید زادہ اپنا فرض نبھاتا ہے, اور یہ سید کے اندر, میں تو یہ سادات سے یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں پر فرض عین ہے.
کیا چیز؟ دین کی تبلیغ کرنا فرض عین ہے، اور کسی پہ ہو یا نہ ہو. کچھ الفاظ ایسے بول جاتا ہوں تاکہ اگلے کو اس کی اہمیت جو ہے نا وہ اجاگر ہو جائے اس کے اوپر. سخاوت، عبادت، معرفت، یہ سید کمال الدین نے اپنے بیٹے، اپنے جانشین کو دی اور تبلیغ میں مصروف ہے. سید محمد صالح کے بعد سید معین الدین نے باپ کے کام کو سنبھالا. ان کے بعد سید قدرت اللہ، ان کے بعد سید علی نے. ان سادات کا مرکز جو ہے گجڑا میں. سید علی کے بعد ان کے صاحبزادے سید تفضل حسین رحمۃ اللہ علیہ مقام ولایت پر فائز ہوئے. تب تک یہ خانقاہ جو تھی یہ بڑی مشہور ہو چکی تھی. سید تفضل حسین اپنے جد سید کمال الدین کی تصویر تھے. سید تفضل حسین آپ جب کھانا کھانے لگتے، ظاہر ہے یہاں تک جب پہنچی نسل، خاندان جب یہاں تک پہنچا تو دونوں لحاظ سے مشہور ہو چکا تھا. آپ جب کھانا کھانے لگتے تو پہلے پوچھتے تھے یار یہ جو ہمارے ارد گرد ہیں جاؤ پتا کرو کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو رات کو بھوکا سو گیا ہو. اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ آپ کی رائٹ سائڈ کے اندر جو ہمسائے ہیں یا ادھر جو ہیں اس میں کوئی بھوکا سویا ہے، آپ کھانا چھوڑ دیتے، کھاتے ہی نہیں. کہتے جاؤ سب سے پہلے یہ کھانا اٹھا کے اس کے گھر دے کر آؤ پھر میں کھاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ بھائی تو کامل مسلمان نہیں ہے کہ تو خود تو پیٹ بھر کے سو گیا اور تیرا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا ہے، تو ہمسایہ تک جو ہے وہ چیز پہنچاؤ. یہ ہے اولیاء کرام. یہ تصوف کے اندر یہ سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاؤ، تم دوسروں کو یاد رکھو، اپنے دکھ کو نہیں دوسروں کے دکھ کو یاد رکھو. یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام، صوفیاء کرام جہاں جاتے وہ سب سے پہلے خانقاہ بناتے، خانقاہ بنا کر وہاں کیا کرتے؟ لنگر عام کر دیتے اور ساتھ ہی مسجد بن جاتی. عبادت وہ بھی مل رہی ہے، پیٹ کی جو خوراک ہے وہ بھی مل رہی ہے، اور اسلام جو ہے وہ آگے پھیلتا تھا. ہم لوگوں نے یہ سلسلہ چھوڑ دیا ہے. خانقاہ کے اندر یہ سلسلے جو ہوتے تھے تصوف کے وہ سب ختم ہو گئے. آپ سید تفضل حسین تصوف کو عام کر رہے ہیں اور شریعت کو بھی عام کر رہے ہیں. ملا میں اور صوفی میں آپ جانتے ہیں کیا فرق ہوتا ہے؟ ملا میں، عالم دین میں نہیں. ملا میں اور صوفی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ملا اسلام کی خبر دیتا ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. اور جو صوفی ہوتا ہے وہ اسلام کو دکھلاتا ہے، خود عمل کرتا ہے، دکھلاتا ہے یہ ہے اسلام. تو ملا خبر دے گا اور صوفی جو ہوگا وہ اسلام کو دکھلا دے گا. سید تفضل حسین کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا سید گدا حسین، امام حسین کے در کے بھکاری. تو ظاہر ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے در کا بھکاری ہے، گدا ہے. اور ان کے صاحبزادہ سید عبدالحق قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے سید گدا حسین رحمۃ اللہ علیہ کو 4 بیٹے عطا فرمائے. بڑا بیٹا جو ہے وہ سید شمس الحق، اور یہ مدرسہ دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور کے اندر یہ مدرس ہے. اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بیٹا عطا فرمایا وہ یہ سید عبدالحق ہیں. 1916 کے اندر ان کی ولادت ہوئی اور یہ ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے. بچپن میں دوسرے بچوں سے جدا تھے، یہ بچپن ہی سے والد کی محفل میں ہر وقت حاضر رہتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تصوف کا رنگ جو ہے وہ آپ پر چڑھ گیا، اور والد کی بھائی کی وجہ سے جلد ہی علمی رجحان بھی بڑھا. آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ہندوستان کے عظیم مدرسہ اشرفیہ کے اندر لی. مدرسہ اشرفیہ مبارک پور یہ ادارہ ہندوستان کے صوبہ یو پی میں ہے، یو پی کے مشہور ضلع اعظم گڑھ کے قصبہ مبارک پور کے اندر ہے. اس کا پرانا نام مدرسہ لطیفیہ تھا، پھر جب توسیع ہوئی تو اس کا نام دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم رکھا گیا. پھر اور مزید توسیع ہوئی تو اس کا نام الجامعۃ الاشرفیہ یہ مشہور ہوا. آج بھی اس کے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ مصباح ہی لکھتے ہیں، وہ پرانے مصباح العلوم کی وجہ سے. اس مدرسہ کے اندر رہتے ہوئے سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے علم صرف، علم نحو، قرآن، حدیث، فقہ، تمام مروج علوم جو ہیں وہ پڑھے. اور آپ اس قدر محنت کیا کرتے تھے اور اس محنت سے اور دل جمعی سے پڑھتے تھے کہ وہاں کے اساتذہ جو ہیں وہ آپ کی تعریف کیا کرتے تھے
آپ کے چلے جانے کے بعد بھی جب کبھی آپ کا تذکرہ ہوتا تو مدرسہ کے اندر بڑی تعریف کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا. استاد کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. علم جو آتا ہے نا یہ نظر سے آتا ہے. اگر کتابوں سے علم آتا تو آج انٹرنیٹ کے اوپر ساری چیزیں، تو آج شیخ سعدی بننے چاہیے نا، بڑے بڑے اسکالر اور علامہ ہونے چاہیے. بٹن دباؤ تو ساری چیزیں سامنے. استاد کی نظر سے آتا ہے، اور استاد نظر تب کرتا ہے جب استاد کا ادب کیا جاتا ہے. یہ یورپ اور امریکہ کے اندر استاد کا ادب ختم ہو گیا ہے. تو ہمارے مدارس کے اندر استاد کا ادب ہے، دوزانو ہو کے بیٹھنا ہے، استاد کی عزت کرنی ہے، استاد سے نظر ملا کے بات نہیں کرنا. تو حافظ ملت جیسے استاد جب آپ کو ملے، استاد العلماء عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت کچھ حاصل کیا. استاد محترم بھی آپ کی تعریف کیا کرتے تھے. فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ کے والد گرامی سید گدا حسین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شادی کر دی. کہا بھائی نسل کو آگے چلنا چاہیے نا، فیض آگے بھی پھیلنا چاہیے. آپ کی شادی ہوئی. النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ نکاح جو ہے یہ میرا طریقہ ہے، اور جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا جبکہ اس کے اوپر شادی فرض ہے. اور یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کبھی اس پہ ڈسکس کریں گے، ہر مسئلے کے اوپر وہ ڈسکس طویل گفتگو نہیں ہو سکتی، ٹائم کم ہوتا ہے، کچھ اور چیزیں بھی بیان کرنا ہوتی ہیں. یہ یاد رکھیے کہ شادی کبھی فرض ہو جاتی ہے، کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی یہ جو ہے وہ سنت ہو جاتی ہے. جو سنت کی جو آپ تعریف کرتے ہو، ویسے تو یہ سنت ہے، سنت ہو جاتی ہے، کبھی یہ مستحب ہے. یہ آدمی کی طبیعت کے زور پر ڈیپینڈ کیا جاتا، کبھی گفتگو کریں گے. تو اگر آدمی کے اوپر بہت کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا اور اس کے پاس اختیار ہے، اب مواقع ہیں، تو اب شادی کرنا اس کے اوپر لازم. تو شادی جب آپ نے کی، شادی ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبہ ہے بشرپور، وہاں کے ایک رئیس ہے سید محمد اکرام حسین، ان کی بیٹی سے نکاح کی، سیدہ عظیم النساء. وہ بزرگ جنہوں نے شادی کی، اولاد کو سنبھالا. اب ظاہر ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں، اولاد کو سنبھالتے ہیں، تو مشکلات تو ہوتی ہیں. تو اس آئلی زندگی کی مشکلات کو برداشت کیا. یہ لوگ ان لوگوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے کہ جنہوں نے شادی نہیں کی، اولاد نہیں ہوئی، ان مشکلات کا سامنا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 بیٹیاں عطا فرمائی. بیٹا ہوتا تھا تو فوت ہو جاتا تھا، کوئی ایک بیماری تھی. مجھے ڈاکٹر سید غلام معین الدین بتاتے ہیں، میں نے جب فون پر ان سے بات کی تو فرمانے لگے کہ یہ بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے میرے بھائی جو ہیں وہ فوت ہو جاتے تھے. پھر کیا ہوا؟ میری ولادت ہوئی. ڈاکٹر سید معین الدین کہہ رہے ہیں کہ میری ولادت ہوئی. اب وہ بیماری مجھے بھی تھی. دادا کو پریشانی ہو گئی کہ جس طریقے سے دوسرے میرے پوتے جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ بھی نہ چلا جائے. فوراً سے جا کے خط لکھا. خط جو ہے وہ آپ کو جب پہنچا، اس وقت سید عبدالحق رحمت اللہ علیہ دھورا جی کے اندر تبلیغ میں مصروف تھے. آپ کو آپ کے بیٹے کی ولادت کی خبر ملی، اور ساتھ ہی اس بیماری کی جب خبر ملی تو چاہیے یہ تھا کہ دوڑتے ہوئے تبلیغ چھوڑ دیتے، دین چھوڑ دیتے.
یہ دورہ کی تعلیم میں غریب نواز کی کلہم کرامت ہوں اور اس کا صدقہ ان کا دے ابھی تک ہر شے چھوڑ دیتے، چھوڑ کے بھاگ جاتے. آپ نے جب خط پڑھا تو ابا کی طرف سے خط تھا، بیٹے تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کا نام انعام الحق رکھا ہے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس کو بیماری وہی ہے. اسی وقت سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا پیار تھا، فوراً آپ نے ان کو فاتحہ پڑھی. فاتحہ پڑھنے کے بعد ان کی روح کی جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو زندگی عطا فرمائے. میں یہاں تبلیغ میں مصروف ہوں، میں یہاں لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ میں یہاں تبلیغ میں آیا ہوں، یہ لوگ ابھی دین کو سیکھ رہے، میں یہاں ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو زندگی دے. آپ نے ادھر دعا کی، دعا کرنے کے بعد آپ نے جوابی خط لکھا، اپنے ابا سے کہنے لگے ابا میرے بیٹے کا نام انعام الحق سے بدل کر معین الدین رکھ دو، یہ غلام ہے معین الدین کا، اور یہ نام جب تم رکھو گے یہ بچہ بچ جائے گا. اللہ اکبر جل شانہ. اور یہ جملہ سناتے ہوئے ڈاکٹر سید صاحب جو آپ کے صاحبزادہ ہیں وہ رو پڑے میرے سامنے اور کہنے لگے یہ سب نظر ہے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ کہ کہتے میں آج بھی زندہ ہوں، جبکہ میرے 4 بھائی فوت ہو گئے، میں آج بھی زندہ ہوں. اللہ اکبر جل شانہ، اللہ اکبر جل شانہ. اور آپ پھر وہ تبلیغ میں مصروف ہو گئے، وہاں نہیں گئے، گھر نہیں گئے، بس اتنا کہا کہ نام چینج کر دو. یہ عقیدہ ہوتا ہے. اور آج آپ پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ ہیں. یہ نہیں ہے کہ اسلامیات میں آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے کہ ساری کتابیں پڑھی ہوں گی، کیمسٹری کے اندر بہت قابل ہیں اور ماشاءاللہ گفتگو مجھ سے کر رہے تھے، انگلش میں گفتگو کر رہے تھے. یہ نظر ہے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ کے صاحبزادہ سید ڈاکٹر معین الدین فرماتے ہیں کہ آپ کو پھر مجاہدے کا حکم ہوا. فرماتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا، مجاہدے کا حکم ہوا. اور یہ بڑا لازمی ہوتا ہے جب آپ قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں. اگر آپ کسی خانقاہ میں نہیں گزار رہے لائف اور پیر آپ کو مرشد صحیح نہیں ملا تو اور اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہوا تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے سم ٹائم. اس کے لیے آپ مجاہدہ ضروری ہوتا ہے، تدبر اور تفکر کرنا ہوتا ہے. 4 سال کے لیے آپ گھر سے غائب ہو گئے، 4 سال. یہ دھورا جی جانے سے پہلے کا واقعہ ہے. دھورا جی میں آپ بعد میں آئے. یہ جب مجاہدہ اور ریاضت شروع ہوئی یہ ہے جب آپ نے تعلیم جو ہے وہ حاصل کر لی، شادی ہوئی، کچھ عرصہ آپ رہے ہیں، اس کے بعد کی بات. دھورا جی ابھی نہیں گیا. تو نکل کھڑے گھر سے. سیاحت بہت ضروری ہوتی ہے. ہندوستان سے چلے پاکستان، اس وقت تو بنا نہیں تھا. پاکستان، عرب، شام، جارڈن. انشاءاللہ میں بھی 8 تاریخ کو جارڈن جا رہا ہوں. تو سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ جارڈن گئے. مدینہ منورہ، مدینہ منورہ میں جا کر آپ نے مجاوری اختیار کی. یہ تو جو ابھی آپ کو نظر آتا ہے نا مکہ اور مدینہ، یہ 1970 کے بعد ہے، بلکہ اس سے بھی بلکہ 80 میں چلے جائیں، اس کے بعد ترقی ہوئی ہے. اگر آپ کبھی 1960 1950 کے حالات دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں. وہاں جا کر سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے بکریاں چرائیں. کیوں؟ تب کچے مکان تھے، کچی گلیاں تھیں. بکریاں چراتے تاکہ نبی کی سنت پوری ہو جائے. ہر نبی نے بکریاں چرائی. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ بکری جو ہے اس کو سنبھالنا اور انسانوں کو سنبھالنا یہ تقریباً برابر ہے. وہ بھی کبھی ادھر نکل جائے، کبھی ادھر نکل جائے، کبھی ادھر نکل جاتی. تو آدمی کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، صبر پیدا ہوتا ہے، وہ تنگ نہیں پڑتا. کیونکہ انسانوں کی رہبری جب آپ نے کرنی ہے تو آپ کے اندر پیشنس ہونا بہت ضروری ہے. صبر کا ہونا تو بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو آپ نے سید الحق رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ شریف میں جا کر بکریاں چرائیں. ایک تو سنت ادا ہو جائے، دوسرا سرکار کی گلیوں میں گھومے. شاید سرکار یہاں سے گزرے ہوں، شاید یہاں سے گزرے ہوں، شاید یہاں سے گزرے ہوں. جیسے امام مالک کیا کرتے تھے، در و دیوار کو چومتے تھے، شاید یہاں ہاتھ لگا ہو، شاید یہاں ہاتھ لگا ہو. گھوڑے پہ نہیں بیٹھتے تھے کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے شاید گزرے ہوں. بات کو سمجھ میں آ رہی؟ تو سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ شریف میں جا کر بکریاں چرائی.
اور پھر اب یہ ہے کہ وہ بکریاں چرانے سے کوئی کچھ دے دیتا، تو جب کوئی کچھ دیتا تو اپنے لیے نہیں رکھتے، تو مجاہدے میں وہ چیزوں سے جا کر بازار سے کچھ خرید لیتے، وہ جو پیسے ملتے یہ جو بھی ملتا، کھجوریں اگر کوئی دے دیتا تو آ کر بچوں میں بانٹ دیتے سب کی سب. تو وہاں کافی عرصہ جو ہے وہ آپ نے گزارا. وہاں سے آپ بغداد بھی گئے، بغداد میں آپ نے جا کر قیام کیا. بغداد سے آپ کو وہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ جاؤ تم شاہ عالم کے مزار کے اوپر جا کر چلا کاٹو. آپ وہاں سے اب تشریف لے آئے ہندوستان کی طرف. ہندوستان آ کر شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر آپ نے چلا کاٹا. یہ چلا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 40 دن ہی ہوں، ویسے چلا کہتے 40 دن کو ہے، لیکن اب جو بھی ایک خاص کیفیت، ایک خاص چیز کو حاصل کرنے کے لیے جتنے دن لگائے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ چلا ہے، اس کو نام دے دیا جائے. اب آپ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب آ گئے. وہاں ایک درخت کے نیچے آپ نے اپنا مجاہدہ شروع کر دیا. استغرا کی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو گئی. یہ ایک مقام ہوتا ہے جو ولی کے اوپر طاری ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ولی ایک جگہ پہ اٹک جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک تجلی میں گم ہو جاتا ہے. اٹک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بند ہو گیا، وہ ایک تجلی میں گم ہو جاتا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں رہتا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوتا ہے کہ وہ نماز کے ٹائم پر اس کو جو ہے تھوڑی سی طبیعت اس کی سمجھ جاتی ہے، وہ نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد پھر اسی تجلی میں وہ گم ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر سید معین الدین فرماتے ہیں، آپ کے صاحبزادہ جو ہیں، کہنے لگے کہ اس استغرا کی کیفیت کے اندر آپ اتنے گم ہو گئے کہ آپ کے بال جو ہیں وہ بڑھ گئے. کچھ خبر نہیں رہتی تھی آپ کو اپنے کپڑوں کی، لباس کی، کھانے کی. یہ استغرا کی، اس کو جذب بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ کیفیت جب آپ کے اوپر طاری ہے، کئی سال گزر چکے ہیں، 4 سال تو تقریباً ہو چکے ہیں، 4 سال کا عرصہ. تو آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ ایک دن جب آپ کا چلہ ادھر پورا ہونے والا ہے تو آپ کے والد گرامی سید گدا حسین رحمۃ اللہ علیہ وہ شاہ عالم رحمۃ اللہ کے مزار پہ تشریف لائے. تو میں شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی سٹوری بیان کرتے ہوئے آپ کو ایک واقعہ بتا چکا. وہ جو تخت کا ہے، وہ تخت دونوں اوپر رکھے ہوئے ہیں، اس تخت کے نیچے کھڑے ہو کر جو دعا مانگی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے. سید گدا حسین رحمۃ اللہ علیہ، سید عبدالحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی اس کے نیچے کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں. دعا جب مانگ رہے ہیں کہتے ہیں یا اللہ میرا بیٹا مجھ سے ملا دے. یہاں لوگ دعا مانگتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے. تو سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی دعا مانگ ہی رہے ہیں تو محسوس ہوا کہ کسی نے پاؤں کو چھوا ہے، کسی نے پاؤں کو چھوا ہے، ایسے جیسے کوئی پاؤں چوم رہا ہے. تو آپ نے نیچے جب دیکھا تو آپ کے صاحبزادہ سید عبدالحق اپنے ابا کے پاؤں کو چوم رہے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ، اپنے والد گرامی کے پاؤں کو چوم رہے ہیں. نیچے بیٹھ کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا. 4 سال ہو چکے ہیں. سینے سے لگا کے کہنے لگے بیٹا تم کہاں چلے گئے؟ دیکھا بال جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. کہا ابا بس پورا ہو گیا کام، آپ جاؤ، میں آپ کو بتاؤں گا، اب میں آ جاؤں گا واپس، میری منزل پوری ہو چکی ہے. ابا کو تسلی تھی. شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے در پر حاضری دی، سلام کیا، چلے. آپ کو بھی اشارہ ہوا آپ کی منزل پوری ہو چکی ہے، جاؤ اب ہم آپ کی ڈیوٹی دھوراجی پہ لگاتے ہیں، جاؤ وہاں چلے جاؤ. اب یہ دھوراجی میں ڈیوٹی کیوں لگی اور شاہ عالم کیوں فرما رہے؟ اصل میں ہوا کیا؟ آج کل ہم نے اولیاء کرام کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں رہنما بھی نہیں ملتے، ہمارے کام نہیں ہوتے. دھوراجی کے ایک بڑے مذہبی آدمی عبد الغنی صاحب، ان کو اپنی مسجد کے لیے، اپنے علاقے کے لیے ایک مولوی کی ضرورت تھی، ایک عالم دین کی ضرورت تھی. وہ وہاں اپنے علاقے سے چل اور آ کے شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے شہر کے لیے مولوی چاہیے، ہمارے مولوی کا انتظام کیجئے، ہم آپ کے پاس مولوی لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر جل، فاتح پڑھ کے چلے گئے. وہ واپس دھوراجی چلے گئے. تو ان کو خواب کے اندر اشارہ ہوا کہ تم آج جو تمہارے اسٹیشن پہ گاڑی پہنچتی ہے، اس گاڑی کے ٹائم پہ تم اسٹیشن پہنچ جاؤ. اسی گاڑی سے ایک بزرگ آ رہے ہیں، یعنی ایک عالم دین آ رہے ہیں، وہی تمہارے شہر کے عالم دین ہوں گے. اور یہاں
سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آپ کو اشارہ ملا کہ جاؤ، ہم تمہارا چلہ مکمل ہوا، ہم نے تمہیں قبول کیا اور تمہاری ڈیوٹی دھوراجی میں لگا رہے ہیں، تو وہاں پہنچو اور جا کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ ٹھیک ٹھاک ہونے کے بعد اب وہاں سے چلے، وہاں سے چلے، گاڑی پہ بیٹھے۔ یہ ذرا دھوراجی سے اسٹیشن جو ہے وہ دور ہے۔ گاڑی سے کچھ لوگ اترے، عبدالغنی صاحب وہاں سے چل پڑے، اسٹیشن پہ پہنچے، دیکھا گاڑی تو پہنچی ہے، بندے اتر رہے ہیں، لیکن کچھ اس کا چہرہ دکھایا گیا ہے، وہ بندہ گاڑی سے نہیں اتر رہا، وہ نظر نہیں آیا، یہ ذرا دور کھڑے تھے، سب آدمی چلے گئے۔ عبدالغنی صاحب کو یقین تھا کہ جب اچھی خبر ہے، اچھی خواب ہے، ضرور ہوگا آدمی۔ سب جب چلے گئے تو دیکھا دور درخت کے نیچے ایک صاحب بیٹھے، عبدالغنی صاحب وہاں گئے، سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف فرما گئے۔ ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے خود ہی ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی، اور یہ کبھی آپ کے ساتھ والد ہوگا۔ کہنے لگے آپ ہی وہ ہیں جنہیں شاہ عالم نے بھیجا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ہاں، میں ہی وہیں سے آیا ہوں۔ خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر وہاں دھوراجی میں وہاں پہنچ گئے۔ جب پہنچے، یہ بڑا دھوراجی جو ہے بڑا خوبصورت ٹاؤن ہے آج کل، تب تو کچھ نہیں تھا۔ یہ 90,000 کے قریب اس کی آبادی ہے۔ یہ ملک ہندوستان کی ریاست گجرات کے ضلع راجکوٹ میں ہے۔ اس وقت لوگوں کو صرف کلمہ آتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ بھی چند لوگوں کو آتا تھا۔ صحیح شاید سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے جانے سے پہلے وہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہ آتا ہو، اور آج کے دور کے اندر آپ جائیے تو وہاں کی خواندگی کی شرح 71% ہے دھوراجی کی۔ اب تو دھوراجی کا عید المیلاد النبی کا جلوس بھی دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ آپ جا کے دیکھیے گا جلوس، اور آج کا جلوس بتاتا ہے کہ آج سے 75 سال قبل ایک فقیر آیا تھا شاہ عالم کے در سے، اور وہ دھوراجی کے اندر عشق مصطفیٰ کو پھیلا دیا۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ آج نعتیں پڑھتے ہیں دھوراجی کے اندر، پوری سڑکیں جو ہیں وہ بلاک ہیں، اور میلاد النبی پہ، جشن ولادت پہ نعرے لگ رہے ہیں، اس کی بنیاد کے اندر سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ شامل ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ 1939 میں آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 23 سال تھی، آپ نے تبلیغ شروع کر دی۔ تقریباً دھوراجی کے اندر آپ 24 سال رہے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، بڑی بات ہے نا، 24 سال۔ مجھے تقریباً ابھی 25-26 سال ٹوٹل ہو گئے ہیں، ایک جگہ پہ نہیں، 11-12 سال ایک جگہ پہ، ابھی یہاں 15 سال ہو چکے ہیں امریکہ کے اندر مجھے۔ 24 سال ایک جگہ پہ رہ کر آپ نے دین کی تبلیغ کی، اور جہاں دین کی تبلیغ کی وہاں یہ نہیں ہے کہ بہت عالی شان مکان ہے آپ کے، اور بہت عالی شان آپ کی تنخواہ ہے، یا بہت بڑی مسجد ہے، نہیں، وہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں جنوں کا اثر ہے، جو آتا ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ 2 مولوی پہلے بھاگ چکے ہیں، اور کوئی آنا پسند ہی نہیں کرتا کہ یہاں بیٹھ کر میں تبلیغ کروں۔ رات کو جن جو ہیں وہ مارتے ہیں، جاؤ چلے جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اور جنوں کے اوپر میرا طویل ایک لیکچر ہے۔ یہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، ہر فرقے اور مذہب کے یہ ہوتے ہیں، اور یہ تنگ کرتے ہیں۔ سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو جو مسجد کے ساتھ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں جنوں کا بسیرا تھا۔ عبدالغنی صاحب نے کہا حضور دن کو تو رہیے، عشاء کی نماز پڑھائیے، رات کو آپ میرے گھر میں قیام کیجیے۔ فرمان لگے نہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اسی کے گھر میں رہیں گے، یہ کمرہ ذرا صاف کروا دو۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کمرہ تو صاف کروا دیا۔ کہنے لگا پھر بھی حضور عرض کر رہا ہوں کہ رات کو میرا گھر حاضر ہے، آپ رات قیام وہاں کیجیے گا، یہاں اس کمرے کے اندر جنوں کا بسیرا ہے۔ فرمان لگے نہیں، ہمیں جن کیا کہیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اور سید عبدالحق کے جتنے مریدین ہیں انڈیا کے اندر، میں بتاؤں آپ کو، عبدالغفار مجھے بتا رہا تھا کہ یہاں جہاں وہ رہتا ہے نا احمد آباد کے اندر، کہتے ہیں وہاں بھی ان کے مرید ہیں، جہاں جہاں مرید ہیں ان کے۔ اس خاندان کو یہ دعا ہے شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین جمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور غوث پاک، اب تو بڑے دیوانے تھے۔ تو یہ جو اثر ہے ان تینوں اولیاء کا کہ آپ سے جن جو ہے اور آصف جو ہے یہ آپ سے بھاگتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ہر ولی اور بزرگ کے اندر ایک خاص چیز ہوتی ہے
ان کے اندر خاص چیز یہ تھی کہ جن آپ کا نام سن لیتا یا جہاں آپ قدم فرما دیتے، جن کی جرت نہیں ہوتی تھی وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اثر کر جائے، وہ سانپ کی شکل میں آئے، کسی بندے کی شکل میں آئے، کسی کتے کی شکل میں آئے، کسی شکل میں آئے، وہ ان کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ میری طویل گفتگو تو نہیں ہوئی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی وظیفہ اس خاندان کے اندر ہوگا، اور یہ آپ انڈیا والے ان سے پوچھ سکتے ہیں، ابھی بھی ڈاکٹر سید معین الدین صاحب ہیں۔ اب ہوا کیا کہ رات کو آپ نے قیام کیا، رات کو جب آپ نے قیام کیا اس کمرے کے اندر، صبح صبح عبد الغنی جلدی آ گئے کہ دیکھیں کہ حضرت کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ آئے تو بالکل حشاش بشاش، اور مسجد ہی کی صفائی کر رہے ہیں۔ کہنے لگے حضور کچھ رات کو ہوا نہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بڑی مسئلہ بنا ہوگا۔ فرمانے لگے نہیں، آئے تھے، شرارت بازی شروع کی تو میں یوں ان کی شکل کو دیکھتا ہی رہا، جیسے نا کسی کوئی بچہ حرکت کر رہا ہو تو بندہ طنز سے یوں دیکھتا ہے، میں دیکھتا ہی رہا کہ یہ کیا ہے یہ، اور خود ہی انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ پھر جب تک وہاں قیام فرمایا سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے، وہاں پورے علاقے ارد گرد سے جنوں کا بسیرا ختم ہو گیا۔ جیسا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تھے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی سٹوری میں بیان کر چکا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں جن تھے، ہزاروں کی تعداد میں، اور آپ نے ایک دن کھڑے ہو کے بس جب دبکا لگایا تھا، میں تم کو آخری بار کہہ رہا ہوں یہ ساری جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ، مجھے یہاں قیام کرنا ہے۔ تو ولی کامل نے جب جنوں کو آرڈر لگایا، سب کے سب بھاگ گئے، مگر ایک خاندان باقی بچ گیا۔ انہوں نے کہا حضور ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم تو آپ کے پاس رہ سکے، ہم کسی کو تنگ نہیں کریں گے، کسی کو کچھ نہیں۔ ہم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو تو باقی کوئی یہاں نہ رہے۔ مسلمانوں نماز پڑھو، آمن رسول پڑھو، هو اللہ الذی پڑھو، یہ چیزیں پڑھو، ہر وقت باوضو رہو، یہ تمہیں کیوں چھیڑیں گے؟ اور گھروں میں اذانیں دیا تو اس سے بھی اثر زائل ہوتا، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو جب تم اذان دیتے ہو، آگ لگتی ہے اس۔ اتنی آپ کی برکت ہوئی دھورا جی کے اندر، لوگوں کا ڈر ختم ہو گیا، لوگ مسجد کی طرف آنے لگے۔ اب آپ نے واز شروع کیا، سب سے پہلے آپ نے جو واز شروع کیا اس میں نماز کی تلقین ہے، اور ہمیں بھی چاہیے مولویوں کو جہاں جائیں وہاں زیادہ سے زیادہ نماز کی تلقین کریں۔ جن کی قبول نہیں ہوتی وہ دھڑا دھڑ پڑھتے جاتے ہیں، اور جن کی قبول ہوتی ہے وہ مسجد میں گھستے نہیں۔ 38 تقریریں سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے 38 تقریریں صرف نماز پر کی آپ نے۔ اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں، ایک تو نماز کی اہمیت اور ایک آپ کا علم۔ ایک ہی ٹاپک کے اوپر اتنا بولنا بڑی بات ہوتی ہے۔ 38 تقریریں آپ نے نماز کے اوپر کی، اور جب کبھی ربیع الثانی کا مہینہ آ جاتا، پہلی تاریخ سے لے کے 11 تاریخ تک 11 دن آپ سید عبد القادر گیلانی قندیل نورانی، شہباز لامکانی قندیل نورانی، الشیخ سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحسنی والحسینی، ان کی تعریف شان اور ان کے جو ہیں وہ خطبات اسے بیان کرتے رہتے 11 دن تک تقریباً۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن آتا، یعنی ربیع نور جو ہے وہ ماہ آتا، تو 1 سے لے کے 12 تک 12 تقریریں کرتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف پہلوؤں کے اوپر، سیرت کے اوپر۔ اور آپ نے 24 سال دھورا جی کے اندر جو ہے وہ قیام فرمایا۔ جگہ کم پڑ گئی، لوگ دور دراز سے آتے تھے، اور آپ نے وہاں مرکز بنا دیا۔ صدر الشریعہ جنہوں نے بھاری شریعت لکھی وہ وہاں تشریف لاتے۔ آپ کی وجہ سے اس سرزمین کو ان کے قدم چومنے کا موقع ملا، مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی آواز کو سننے کا موقع ملا۔ سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فیملی کو بھی بلا لی۔ میں نے ڈاکٹر سید معین الدین صاحب سے پوچھا، فرمانے لگے ہاں میں چوتھی میں یا 5ویں میں فرماتے ہیں کہ میں تھا تو دھورا جی میں گیا، ہم وہاں چلے گئے تو وہاں آپ کی فیملی، آپ نے اپنی فیملی کو بلایا اور وہاں پڑھنے لگے۔ ملا کے پاس علم ہوتا ہے، عمل کم ہوتا ہے۔ صوفی حقیقی صوفی اس کے پاس علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہوتا ہے، وہ سچے عاشق تھے اور حدیث پڑھاتے تھے اور حدیث پر عمل بھی کرتے۔ اس نے تبلیغ کرنا ہے اور چاہتا ہے کہ میری تبلیغ کے اندر اثر ہو جائے، بغیر ڈسپلے کے اگر وہ اثر چاہتا ہے تو پھر اس کو اس کے اندر عمل پیدا کرنا پڑے۔ جب وہ عمل آ جائے گا تو پھر وہ کوئی بات کہے گا تو اثر ہو۔ تو یہ جو ہمارے صوفیاء اور اولیاء ہوتے ہیں یہ باعمل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتی اللہ و آتی رسول، رسول اللہ کی پیروی کرو۔ تو جو نبی کا عاشق ہوگا، موقدہ ہے غیر موقدہ ہے، وہ یہ نہیں سوچتا، کنفرمڈ ہے نان کنفرمڈ ہے، وہ یہ نہیں سوچتا۔ وہ بھائی یہ سوچتا ہے کہ یہ نبی نے اس کو کیا ہے، بس یہ بات یاد رکھیے۔ اب جتنا عشق بڑھتا جائے گا، دیکھیے کچھ ہیں اصطلاحات ہیں وہ بنائی گئی ہیں
تاکہ اگر یہ ایسا ہو جائے تو تم اس کو کر لو، تو یہ ٹائم کم ہے تو ان چیزوں میں سے سب سے پہلے کسے کرو گے، کون سی چیز ضروری ہے، پھر اس کی کیٹیگریز اس کو کلاسیفائی کر دیا گیا. یہ اصول کے اندر چلتا ہے. لیکن جب آپ نبی کے عاشق ہو، سچے عاشق ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ ایک دفعہ کیا حضور نے، یہ 2 دفعہ کیا، یہ حضور نے کیا، سبحان اللہ. اگر اسے منع نہیں کیا تو پھر وہ ہر صورت میں وہ عاشق جو ہے اسے اپناتا ہے. تو سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک آپ دیکھیے، میں نے ان کی تصویر دیکھی ہے، چہرہ دیکھیے تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ان کے چہرے کے اوپر آپ کو نظر آئے گی. داڑھی مبارک. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ داڑھی جو ہے یہ داڑھی نہیں ہوتا، یہ داڑھی ہوتا ہے. تو داڑھی مبارک جو ہے کم از کم جو ہے مٹھی سے کم نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور حدیث کے تمام الفاظ یہ واضح کرتے ہیں کہ داڑھی مٹھی کم از کم، یہ بات یاد رکھیے، کم از کم یہ ہے مٹھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مشکاۃ شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے امت کے بگڑتے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے داڑھی مبارک، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ترکی میں، مصر میں، سعودی عرب میں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کو اتنا اتنا رکھا جا رہا ہے. جب اس کو اتنا اتنا رکھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی سنت کو ختم کیا جا رہا ہے. کیا حضور کی اتنی داڑھی تھی؟ آدھا انچ تھی؟ آدھا انچ سے بھی کم تھی؟ بھائی یہ بتا دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آدھا انچ تھی، آدھا انچ سے کم تھی؟ سب چپ. مجھے ڈسکس یہ نہیں کرنا کہ فلاں نے بڑی رکھی، فلاں نے اتنی رکھی، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں کا نہ. مجھے اتنا بتا دو کہ آدھا انچ داڑھی تھی. یہ مرزیوں کی داڑھی ہے. تو اس وقت سنت ختم ہو رہی ہے. تو اب جو عالم دین ہوگا وہ اس سنت کو زندہ کرے گا، نہ کہ اس سنت کو اور ختم کر دے گا، پیچھے دلائل دے گا کہ تم اس کو ختم کر دو. اس وقت جو آدمی داڑھی رکھ رہا ہے اس وقت اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یہ میرا فتویٰ ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بڑے بڑے ملک کے جن کو دعویٰ ہے کہ علم ہمارے پاس ہے، اور اس دور میں جتنے مشہور علامہ اور علماء ہیں، وہ سب کے سب حضور کی سنت کو ختم کر رہے ہیں. پورا مصر ختم کرنے میں لگا ہوا ہے، ترکی ختم کرنے میں لگا ہوا ہے، سعودی عرب ختم کرنے میں لگا ہوا ہے، جتنے ممالک ہیں ختم کرنے میں لگے ہوئے. وہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو داڑھی کو کم از کم مٹھی پہ رکھ رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ کم رکھ رہے ہیں وہ نبی کی سنت کو ختم کر رہے ہیں. تو جو رکھ رہا ہے وہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب. مسند امام احمد بن حنبل جلد پہلی صفحہ 43 پہ ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث نقل کرتے ہیں، تسرولو پائجامہ پہنو، واتزرو تہمت پہنو، وخالفوا اہل الکتاب کسوا سیالکم ووفروا اسانینکم وخالفوا اہل الکتاب. لبیں ترشواؤ اور داڑیاں وافر رکھو، داڑیاں وافر رکھو، ووفروا وافر رکھو. تو یہ کیا ہے؟ جی حضور نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ، اب اتنی سی بھی بڑھا دی تو بڑھا دی. نہیں. تو یہ ووفروا کیا ہے؟ یہ اجمال ہے. کتنی بڑھائیں؟ یہ عمل بتائے. صحابہ سے پوچھئے. ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جنتی فرقہ وہ ہے ما انا علیہ و صحابی. تو داڑھی بڑھا دو، اگر حدیث کے اندر اتنا بھی ہے بڑھا دو تو لمیٹیشن بیان نہیں کی گئی. تو اب ہم صحابہ سے پوچھیں گے کیونکہ ما انا علیہ و صحابی، جس میں صحابہ ہوں گے وہ جنتی فرقہ ہے. تو آئیے آپ پھر صحابی سے پوچھتے ہیں. ابو داؤد شریف 1، نسائی شریف 2، مصنف ابن ابی شیبہ 3. عبداللہ ابن عمر یقبض علی لحیتہ فیقطع ما زاد علی الکف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی طریقہ یہی تھا. انہ کان یقبض علی لحیتہ فاخذها ما فضل من القبضۃ. وہ قبضہ یوں داڑھی کو پکڑتے اور اس سے نیچے جو ہوتی اسے کاٹ دیتے. تو دونوں کے عمل نے یہ بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ووفروا کہا ہے، یہ وافر جو کہا ہے اور جو بڑھانا کہا ہے وہ اجمال تھا. اس کی تفصیل جو ہے وہ یہ بتا دی کہ کم از کم جو ہے وہ مٹھی. اب مصر اور ترکی کو علماء نے عمل مصطفیٰ اور عمل صحابہ کو چھوڑ کر اس میں عقل لڑائی. پاکستان میں پرویز ہوتا تھا، اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، انگلش زبان میں درس دیتا تھا. داڑھی اس نے خود نہیں رکھنی تھی. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر بدتمیزی اس نے کی.
کیونکہ چونکہ اس نے خود داڑھی نہیں رکھنا تھی اور اس کے لوگوں نے بھی نہیں رکھنا تھی. اب اس نے اس کے اوپر شروع کر دی، عقلی دلائل دینے شروع کر دی. پھر آگے مولانا مودودی صاحب. مولانا مودودی صاحب کو چاہیے تھا کہ یونیورسٹی اور کالج کے پروفیسروں اور اسٹوڈنٹس کو قبضہ کرنا تھا. اب وہ داڑھی رکھتے نہیں ہیں. اب انہوں نے اس کے اوپر پھر ڈسکس کی اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دیا کہ کہا گیا کہ بڑھاؤ، یہ کہاں بتایا کہ اتنی بڑھاؤ، نبی نے کہاں کہا ہے. تو اب ذرا ان لوگوں کے جو لوگ مرزیوں کی طرح اتنی داڑھی رکھتے ہیں، مرزیوں کی طرح، من تشبہ بقوم فہو منہم، کیونکہ یہ مشابہت مرزیوں کے ساتھ ہوگی. اب ان کے دلائل سن لیجیے. کہتے ہیں جی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ داڑھی رکھو؟ تو پھر ٹھیک ہے، پھر تم وہی کام کرو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. جو قرآن میں نہیں لکھا ہوا وہ نہیں کرو. کیوں کرتے ہو وہ کام؟ کہتے ہیں داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے. یہ بڑے لوگوں کا اسلام مسلمان کے ہر کام میں ہے. کھانے پینے، سونے، جاگنے، نہانے، بولنے، حتیٰ کہ ریسٹ روم میں جانا. تو مسلمان کے ہر کام میں اسلام ہوتا ہے. ہمیں بتلایا گیا کہ ریسٹ روم میں کس طرح جانا ہے، کون سا پاؤں پہلے رکھنا ہے، جب نکلنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے. تو مسلمان کے ہر کام میں اسلام ہے. اور داڑھی اسلام میں بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی. بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں ملک کے باشندے جو ہیں ان کی داڑھی نہیں ہے تو کیا ساروں کو غیر مسلم قرار دے دے گا؟ یہ کیا دلیل ہوئی؟ قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تم سعودی عرب کو فالو کرو. قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تم مصر کو فالو کرو. قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تم ترکی کو فالو کرو. نا نا نا. قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کو فالو کرو، اس کے رسول کو فالو کرو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے خلاف کسی مقرر، مفکر، محدث کا عمل قابل قبول نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. کوئی بہت بڑا علامہ ہے، بڑا علامہ ہے، 20 30 40 ہزار اس نے کتابیں لکھ دی ہیں، تو وہ نبی کی سنت کے خلاف کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے بندہ حجت نہیں ہے بھائی. تو آپ لوگوں کو ترکی میں کم داڑھی والے نظر آتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں، میں گیا ہوں 2 دفعہ میں ترکی گیا، لیکن مجھے داڑھی والے بھی نظر آئے. میں جب شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر نماز، وہاں مزار ہے اور ساتھ مسجد ہے، جب وہاں میں نے وہاں کے امام صاحب صابر صاحب ہیں، میں نے ان کے پیچھے نماز ادا کی. نماز کے بعد میں نے دیکھا پوچھی پیچھے صف ہے، اس صف کے اندر کتنے بندے ہیں کہ جن کی داڑھی مجھ سے بھی زیادہ ہے. سنت کے مطابق داڑھی رکھی اور سر پر امامہ باندھا ہوا ہے، وہ امامہ جس کا پیچھے شملہ ہوتا ہے جیسے یہ میں نے باندھا. وہ بندے کیوں نہیں نظر آئے؟ آنے چاہیے نا نظر. سعودی عرب کے اندر کئی بندے ہیں جن کی داڑھی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں، یعنی مشت، کم از کم مشت ہے. کچھ نوجوان کہتے ہیں کہ نوکری نہیں ملتی، اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو نوکری نہیں ملتی. جائیے، ہندوستان کا وزیر اعظم منموہن سنگھ تھا، داڑھی تھی نا اس کی، اس نے اپنے گرو کو فالو کر کے رکھی تھی، بابا نانک کو. اس کو تو بہت بڑی نوکری ملی. ہندوستان کی فوج کے اندر کتنے سکھ ہیں، داڑھی ہے، ان کو نوکری ملتی. میں جب کیلیفورنیا کئی دفعہ تقریر کرنے کے لیے گیا ہوں، کیلیفورنیا گیا ہوں، کینیڈا میں گیا ہوں، سکھوں کو دیکھا سر پہ انہوں نے اپنے گرو کی پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے اور انہوں نے جو ہے داڑھی بھی رکھی، ان کو نوکری ملی. ان کو چھوڑیے، خود آپ کے پیر و مرشد سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ صاحب سید معین الدین، ان کو دیکھ لیجئے، پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں اور داڑھی رکھی ہے، تو کیا ان کو نوکری نہیں ملی؟ کتنے اعلی عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں یہ. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی اس لیے رکھی تھی کہ وہاں رواج تھا، اس لیے آپ نے داڑھی رکھی. تو یہ بات یاد رکھیے، حضور نے رواج کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھی. اور وہ اتنے بدتمیز لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ آج کے دور میں حضور ہوتے تو داڑھی نہ رکھتے. بدتمیزی کی بھی کوئی انتہا ہوتی. تو میرے نبی نے ان مشرکوں کافروں کو دیکھ کے داڑھی نہیں رکھی. میرے نبی نے داڑھی اس لیے رکھی کہ داڑھی فطرت ہے. کیا مطلب؟ کہ سارے انبیاء کرام جو ہیں وہ داڑھی رکھتے آئے، تو داڑھی فطرت ہے. تو آپ نے جو داڑھی رکھی وہ آپ کے جد ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں ان کی سنت، اس لیے آپ نے رکھی. آپ نے وہ عرب کے رواج کے مطابق داڑھی نہیں رکھی، کہ رواج کو آپ نے فالو کیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کون سی فرض ہے، سنت ہی تو ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ سنت اس معنی میں نہیں ہے جو آپ سنت لیتے ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سنت ہے، جب سے آئی اور تب تک جب آپ نے یہ دنیا چھوڑ دی وہ آپ کے ساتھ رہی ہے. آپ نے کبھی بھی شیو نہیں بنوایا. اس لیے یہ سنت وہ ہے کہ اگر آپ اس کو فرض کہہ دیں
تو میں کہتا ہوں کہ لازمی ہے، اس شاک کے لیے یہ فرض ہے اگر عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو، اور اگر صرف عشق کو استعمال کر رہے ہو لوگوں کو جو ہے ایموشنل کرنے کے لیے تو پھر الگ بات ہے۔ ایک عشق کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، مرزا قتیل کا نام سنا؟ فارسی کے اندر اس نے بہت اچھا لکھا ہے، مرزا قتیل ہے، پرشین کے اندر، فارسی میں بہت کچھ لکھا، حکمت کے پہ لکھا، فلسفے پہ لکھا، تصوف پہ، اس نے لکھا، حکمت کی باتیں، بڑی دنائی کی باتیں لکھی۔ اس کی شہرت جو ہے وہ ایران تک پھیل گئی، ایران سے ایک آدمی اس کو ملنے کے لیے چلا وہاں سے، چلو یار مرزا قتیل کو ملتے ہیں، اچھا لکھا اس نے۔ جب وہ یہاں آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ داڑھی کو مونڈ رہا تھا، وہ کہنے لگا آغا ریش می تراشی، آغا ریش می تراشی، آغا تو اپنی داڑھی کو مونڈ رہا ہے؟ قتیل بولا ریش می تراشم دل کسے را نمی خراشم، میں داڑھی مونڈ رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں نہ دکھا رہا میں۔ تو مسافر کہنے لگا تو دل رسول اللہ می خراشی، مرزا قتیل تو بندے کو چھوڑ، داڑھی تو کاٹ کر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو قتیل نے آگے سے جواب دیا جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرا با جان جاں ہمراز کر دی، شکریہ تیرا، تو نے میری آنکھ کھول دی اور مجھے محبوب سے باخبر کر دیا۔ بخاری اور ابو داؤد میں حدیث ہے، حضرت خباب کہتے ہیں، حضرت خباب سے ان کے شاگرد نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ظہر کی نماز کے اندر قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید ظہر کی نماز میں اونچا پڑھا نہیں جاتا، آپ تو پیچھے ہو تو کیسے پتا چلتا تھا؟ کہتے تھے ان کی داڑھی ہلتی تھی، تو یہ داڑھی تبھی ہلے گی جب مٹھی سے بڑی ہوگی اور وافر ہوگی۔ اب بتائیے بخاری اور ابو داؤد کی اس حدیث کا جواب کیا دیں گے وہ لوگ کہ جو عشق مصطفیٰ سے لوگوں کے جذبات کو ابھار دیتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ مولانا مودودی صاحب، مرزئی، پرویزی، یہ کیا کہیں گے؟ بخاری میں ہے اور ابو داؤد میں کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ ہلا کرتی تھی زور و اثر کی تلاوت میں، مان علی و صحابی کا مصداق کون ہوا؟ تو آپ سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، سید ڈاکٹر معین الدین صاحب کو دیکھیں، بخاری کے مطابق، نبی کے چہرے کے مطابق، صحابہ کے چہرے کے مطابق جو ہے وہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر جل شان۔ مرزئیوں کی طرح چھوٹی داڑھی یا عربیوں کی طرح ٹھوڑی پہ داڑھی، یہ تمام خلاف سنت ہے۔ اے مسلمان، نہ یہودی شرمائے، نہ یونان کا عیسائی شرمائے، اور نہ ہندوستان کا سکھ شرمائے، تو دعویٰ کرے عشق مصطفیٰ کا اور داڑھی تو چھوٹی بنائے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی رکھتا ہی نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ دعویٰ عشق کا کرتا ہے پھر نہیں رکھتا، اور ایک یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نبی کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں پھر داڑھی نہیں رکھتا۔ سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دھراجی میں تبلیغ کی، لوگوں کو تعظیم مصطفیٰ سکھائی، آپ نے اپنی جماعت نہ بنائی، نہ جماعت نہیں، کیونکہ جب جماعت بنتی ہے تو پھر آدمی جماعت کو پروموٹ کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے کہا سب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلو، ہم سب اس کے نوکر اور خادم، دین کو صدر بنایا، پھر ہر ایک کو اسی کی راہ بتلائی۔ جب آپ دراجی کے اندر تھے تو آپ پر مقدمہ ہو گیا۔ یہ جتنے جھوٹے لوگ ہیں، چونکہ یہ جماعت کے پابند ہوتے ہیں، اس لیے اپنے جماعت کو بڑھانے کے لیے پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں، کسی طرح کا بھی جھوٹ بولیں گے، اور پھر اس جھوٹ کو بولنے کے لیے پھر یہ دلیل لائیں گے قرآن اور حدیث، وہاں سے کوئی نہ کوئی اشارۃ النص لیں گے۔ جبکہ یہ بات یاد رکھیے گا، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے فرشتے 1 میل اس کی بدبو سے دور ہو جاتے ہیں، 1 میل تک اس کی بدبو جاتی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ قرآن کا جملہ ہے، اس کے برابر میں ہم کوئی آیت نہیں، آپ کوئی اور آثار نہیں لے کر آئیں گے۔ سید عبدالحق پر جھوٹا مقدمہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا ہے کہ فلاں بندے کو جو میلاد کا منکر ہے اس کو قتل کر دو، فلاں مولوی کو۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، واحد مسلک حق اہل سنت والجماعت ہے کہ یہ کبھی بھی فرقہ وارائیت نہیں پھیلاتے، یہ نہیں کہتے کہ اس کو مار دو جنت ملے گی، اس کو قتل کر دو، اس کو، یہ حق بیان کرتے ہیں۔ اب جب آپ پر مقدمہ ہو گیا، آپ عدالت میں پیش ہوئے، مجسٹریٹ جو تھا کھڑا ہو گیا، جو ہی سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں داخل ہوئے، مجسٹریٹ کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے پوچھا، عجیب کیفیت عدالت کے اندر، اور وہ کہتا کہو مہاپرش کیسے ہو، اپنی لینگویج میں کہو مہاپرش کیسے ہو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہوں، جاؤ بھائی ان کے لیے کرسی لے کر آؤ، لو ملزم ہیں، یعنی ان پر مقدمہ دائر ہے اور عدالت ان کو کرسی دے رہی ہے، کرسی پہ آپ بیٹھے، اور آپ کے ساتھیوں کو بھی کرسی دی ہے۔ آپ نے پھر وہاں بیٹھ کر وہ دلائل دیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر،
اولیاء کی تعظیم پر اور مقام پر کہ جج نے فیصلہ کر دیا. اس نے کہا کہ سنو، یہ آدمی کبھی بھی کسی کے قتل کرنے کا فیصلہ نہیں دے سکتا، یہ اپنی تقریر میں بول ہی نہیں سکتا کہ فلاں کو قتل کر دو. پیسے اور اثر و رسوخ کے باوجود وہ میلاد کے منکر جو ہیں وہ ہار گئے. سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 11 حج کیے ہیں اور ایک دفعہ آپ عمرے کی نیت سے گئے. آپ پاکستان بھی تشریف لائے، تب صدر ایوب خان ہوتا تھا، اس کے دور میں آپ پاکستان آئے، داتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دی. اس کے بعد پاک پٹا نظر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دی. اس کے بعد بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دی. 24 سال آپ نے دھوراجی کے اندر تبلیغ کی. جب آپ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کو اسلام کا پتہ چل گیا، اب یہ تبلیغ کو آگے پھیلا سکتے ہیں، آپ نے اپنے کئی جانشین تیار کیے، کئی شاگرد جو ہیں وہ بنائے. اس کے بعد پھر آپ کو آرڈر ہوتا ہے اب آپ رانچی چلے جائیے، وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کیجیے. تو سید صاحب سید عبدالحق رانچی تشریف لے گئے. یہ رانچی جو ہے یہ ملک ہندوستان کی ریاست جھارکھنڈ کا دارالحکومت ہے اور اب یہ ضلع بھی ہے. یہ شروع میں آرچی تھا، یہ رانچی جو ہے نا یہ شروع میں آرچی تھا، پھر یہ رانچی ہوا، پھر یہ رانچی ہوا. میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو شروع میں آرچی بولے، پھر رانچی بولے اور آخری شکل اس کی رانچی بن گئی اور یہ استعمال کے ساتھ ہی بدلا ہے. تو آپ نے وہاں مدرسہ غریب نواز کی تعمیر کی کہ غریب نواز نام رکھا اور مدرسہ آج بھی مجھے سے یہ سب بتا رہے تھے. سب جی کی ملازمت کے بعد ابا حضور علی رحمہ حضرت علامہ ارشد القادری علی رحمہ کی ایما پر صوبے جھارکھنڈ کی دارالسلطنت رانچی میں 1964-65 میں ایک دینی ادارہ قائم کیا جس کا نام ہے مدرسہ غریب نواز، جو ماشاءاللہ آج تک دینی خدمات انجام دے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کہ وہاں مدرسہ ہے اور ہم اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، لڑکے بھی پڑھتے ہیں، سکول بھی ہے، دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم بھی جو ہے وہاں دی جاتی ہے. اللہ اکبر جل شان. ایسے مدرسوں کی جو ہے نا وہ ہمیں مدد کرنی چاہیے. آپ نے وہاں مدرسے کا قیام کیا، خود مدرسہ کی تعمیر کی اور 1964 میں یہ مدرسے کا جو ہے وہ قیام ہوا تھا. تو آپ کو معلوم ہے کہ جب مدرسہ کی تعمیر ہوتی ہے تو پیسے تو کچھ پڑتے، چندہ کی ضرورت تو ہوتی ہے، پیسے کم پڑ گئے. آپ نے اپنی ذاتی زمین کو بیچ دیا. ذاتی زمین بیچ کر اس سید زادے نے وہ سارے پیسے 1964 کی بات کر رہا ہوں 20,000 سے زائد پیسے زمین بیچ کر وہ تمام پیسے جو ہے مدرسے میں شامل کر دی. کہا کہ جاؤ جا کے جو ہے وہ سامان لے کر آؤ، اینٹیں لاؤ، مسالہ لاؤ، یہ چیزیں لاؤ، بناؤ، اور خود پھر اس کے ساتھ گارا اٹھاتے، خود مسالہ اٹھاتے، اٹھا کر اس مدرسے کو بناتے کہ یہاں سے اللہ اکبر چلا یہاں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھ کر لوگ جو ہیں وہ یہاں سے دور دراز جائیں. تبلیغ، آپ توحید و رسالت کی تبلیغ کرتے، عشق مصطفیٰ عشق اولیاء پہ واضح ہوتا. آپ تبلیغ کے لیے دور دراز بھی جایا کرتے تھے، بہار جاتے، راجستھان جاتے، جھالاواڑ جاتے، جے پور جاتے، ادے پور، راج سمبند، جودھ پور، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، گجرات، راجکوٹ، دھوراجی، احمد آباد، جیت پور، مہاراشٹر، ناگپور، ان علاقوں میں آپ جاتے تبلیغ کرنے کے لیے. آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں رسول کی تلاش و محبت میں سرگرداں رہو، اللہ تم کو مل جائے گا. یہ آپ کا جملہ ہوا کرتا. اے لوگوں سنو، اللہ کو تلاش کرنا ہے نا، تم نے اللہ کو ملنا ہے نا، تو بس تم نبی کی محبت میں لگے رہو، اللہ مل جائے گا. اللہ اکبر جل شان. ولیوں سے پیار کرنے والے رسول سے جا کر مل لیتے اور پھر رسول سے پیار کرنے والے جا کے اللہ سے ملاقات کر لیتے. یہ صحیح رستہ تو یہی تھا جس کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. فرمایا کرتے تھے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا صوفیاء کا کام ہے، اور فرماتے تھے ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے جیسے با حیا عورت اپنے پیٹ کو چھپاتی. فرماتے تھے گناہ اور جرائم اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ عذاب کے فرشتے آگ کو لیے ہوئے پکڑے ہوئے کھڑے کہ کب حکم آئے تو ہم ان کے اوپر برسا دیں، عذاب ان پر نازل کر دیں، مگر اولیاء کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر نازل نہیں ہوتا. اللہ اکبر. شریعت مطہرہ کی پابندی، شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کا نام طریقت ہے. اب فرمایا کرتے استغفار. یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ اپنے مریدوں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں جس سے ان کی ترقی بھی ہوتی رہتی. آپ جانتے تھے کہ استغفار اللہ کو خوش کر
اس سے ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں. اللہ خوش ہوتا ہے استغفار سے. خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے مریدین سے فرمایا کرتے تھے, اور یہ آپ جتنے مرید ہیں وہ سن لیں کہ سید عبدالحق کیا دیتے تھے. آپ فرماتے تھے نماز جمعہ کے بعد 101 بار یا غفار اغفر لی ذنوبی یہ پڑھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ استغفار اس سے رزق بڑھتا ہے, استغفار اس سے غم دور ہوتے ہیں, استغفار اس سے خوشیاں آتی ہیں, آدمی کی مصیبتیں ہٹتی. تو آپ اپنے مریدین کو یہ سبق دیا کرتے. بہت زبردست یہ وظیفہ. اب بتاؤ اگر یہ تو ہی شرک ہے, یہ وہ شرک سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ اکثر سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو رحمان کا وظیفہ دیا کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قل ادعوا اللہ عبد الرحمان, اسے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو, دونوں نام اسی کے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی کو نہ اللہ کہہ سکتے ہو نہ رحمان کہہ سکتے, باقی نام تو کہہ سکتے ہو, لیکن اللہ اور رحمان نہیں کہہ. جب بھی کہو گے عبداللہ کہو گے یا عبد الرحمان کہو گے. اور یہ جو رحمان اور رحیم ہے, شہباز لامکانی قندیل نورانی اشرف سید عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ دیا کرتے تھے, یا رحمان و یا رحیم کا. فرماتے تھے 500 مرتبہ زور کی نماز کے بعد پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے دے گا. تو یہی سید عبدالحق قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے مریدین کو یا رحمان کا ورد دیا کرتے تھے کہ تم یا رحمان کا وظیفہ کیا کرو کثرت سے. اللہ اکبر جل شان. سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ صحیح عاشق ہیں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے. ویسے تو جس سے بھی ملاقات کی, جب اس نے سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ انور کو دیکھا فیض دے دیا, بلا کے فیض دیا. جس سے ملاقات ہوتی وہ ولی کامل, وہ فیض ضرور دیتے. آپ کے پاس قادریہ, رضویہ, منوریہ, شاذلیہ, یہ سارے سلاسل آپ کے پاس تھے. لیکن آپ کو خاص محبت جو تھی وہ سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے. 45 سال تک آپ نے ہر عرس کو ادا کیا, ہر عرس میں حاضری دی. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جب پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارا ہوا تو ان دنوں میں لڑائی مار کٹائی ہر جگہ جاری تھی, کہیں زیادہ کہیں کم. اب عرس جو ہے وہ آ گیا. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس جو ہے 1947 میں جو آیا اس میں تعداد انتہائی کم ہے. رجال الغیب تو آئے ہوں گے, بظاہر لوگوں کو آنے ہی نہیں دیا گیا. اگر کوئی آنے کی کوشش کرتا تو پولیس کا واسطہ پڑتا تو پولیس روک دیتی, فوج کا واسطہ پڑتا تو فوج روک دیتی. اس لیے روک دیتے کہ کہیں کوئی مار نہ ڈالے, اور خاص طور پر مسلمانوں کو روکا جاتا. لیکن سید عبدالحق کہاں رکنے والے, دھراجی سے چلے. بھائی میں جا رہا ہوں خواجہ کے عرس پر. لوگوں نے کہا حضور رک جائیے, مت جائیے, آپ جانتے ہیں کہ دنگا فساد ہو رہا ہے, ماشاءاللہ آپ کی داڑھی مبارک ہے, کوئی آپ کو مسلمان سمجھ کے کہ شاید پاکستان میں جا رہا ہے تو رستے میں مار نہ ڈالے. فرمان لگے نہیں بھائی, مزہ تو اب عاشقی کا پتہ چلے گا کہ اس عرس میں شمولیت ہو. اب آپ جو ہے وہ بیٹھ گئے. سجادہ نشین خلیفہ اور آپ کے صاحبزادہ ڈاکٹر سید غلام معین الدین وہ مجھے فرمانے لگے, انہوں نے مجھے بتایا, میں نے ان کی زبان سے سنا ہے, کہنے لگے کہ مارواڑ گاڑی جو ہے وہ بدلتی, تو آپ دھراجی سے چلے مارواڑ جنکشن پہ. وہاں آپ نے اتر کر جو ہے نماز ادا کی. نماز آپ پڑھ رہے ہیں, اب ولی کامل ہو اور نماز نہ پڑھے. یہ عبدالحق مارواڑ جنکشن کے اوپر ہی نماز شروع کر دی. پولیس والے قریب آ گئے. بھائی اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ یہ مسلمان ہے. اب جو ہی آپ نے سلام پھیرا, سلام پھڑ کے آپ گاڑی کے اوپر چڑھنے لگے. پولیس والے نے روک لیا. کہاں جا رہے ہو بھائی, کون ہو تم؟ فرمان لگے بھائی ہم تو خواجہ کے دیوانے ہیں, خواجہ نے بلایا ہے, جا رہے ہیں. رکو رکو رکو, خواجہ نے بلایا ہے, تم نہیں جا سکتے, چلو واپس جاؤ. کہا نہیں بھائی, خواجہ کے دیوانے ہیں, خواجہ کے مزار پہ جائیں گے, عرس میں شمولیت ضرور کریں گے. ایک پولیس والے کو شک ہوا, اس نے شک کی بنا پر آپ کو وہ جو بندوق کا بٹ ہوتا ہے وہ مار ڈالے. آپ نے فرمایا جتنا مرضی مارتے جاؤ, خواجہ کے دیوانے ہیں, خواجہ نے بلایا ہے, وہاں جائیں گے آپ. تو جو آدمی سچائی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے نا, محبت کے ساتھ, اس کی گفتگو کا رنگ ہی اور ہوتا ہے. پولیس والے نے چھوڑ دیا, کہا یہ دیوانہ ہے. اب گاڑی پہ چڑھ گئے. جب آپ وہاں پہنچ کے اجمیر پہنچتے ہیں, آپ وہاں پہنچ کر فوج نے روک لی. راجستھان کا علاقہ ہے, فوج نے روک لی.
وہاں بھی آپ یہی نعرہ لگاتے جائیں، خواجہ نے بلایا، خواجہ کے دیوانے، میں خواجہ کا دیوانہ ہوں۔ تو ڈاکٹر سید غلام معین الدین صاحب آپ کے سجادہ نشین اور آپ کے بیٹے اور خواجہ اجمیر کی کرامت ہیں، یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کی زندہ کرامت ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا آج کے دور میں کرامت دکھائیے، تو آج کے دور میں اگر کسی نے کرامت دیکھنی ہو تو وہ سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو دیکھ لے، جا کے ڈاکٹر سید غلام معین الدین کو دیکھ لے، یہ زندہ کرامت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ پہنچے وہاں دھمال ڈالتے رقص کرتے ہو، دیوانہ جیسے دیوانہ جاتا ہے، آپ جا رہے ہیں عرس میں شمولیت کی، لیکن ان دنوں میں اس عرس میں تعداد کم رہی۔ کیوں کم رہی؟ لوگوں کو آنے ہی نہیں دیا جا رہا، اور کچھ ویسے بھی دنگا فساد کی وجہ سے، اور توجہ بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پاکستان کی جانب متوجہ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو صاحب ذرا صاحب مجھے بتانے لگے کہ ابا حضور یہ کہا کرتے تھے کہ ایسا مسئلہ ہو گیا کہ پانی کی سپلائی ٹوٹلی بند، پانی کا ملنا محال ہو گیا، اور فرماتے ہیں کہ پانی کی جب ضرورت پڑتی تو ادھر ارد گرد جا کر کیچڑ لاتے، اس کیچڑ کو نچوڑ کے تھوڑا تھوڑا پانی ملتا، اس پانی کو پھر استعمال کیا جاتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو پھر مزہ آیا نا اس دیوانگی کا، اور یہ محبت پھر خواجہ نے قبول بھی کر لی۔ خواجہ نے پھر اپنے پاس جگہ تھی 70 نمبر حجرہ، وہ آپ کا حجرہ سب کی یادگار ہے، آپ کو وہاں حجرہ ملا۔ خادمین آپ سے محبت کیا کرتے تھے، بس ظاہر ہے کہ جب خواجہ محبت کرتے ہیں تو خادمین بھی تو محبت کریں گے، آپ سے محبت کرتے، وہاں خانقاہ آپ کو مل گئی۔ اور آج اگر آپ جائیں اجمیر کے اندر تو اجمیر میں آپ کو پورا آستانہ ملے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس دیوانے کو اپنے پاس ہی نگری میں ہی جگہ عطا کر دی۔ سید عبدالحق کو کشف بھی تھا۔ کشف کیا ہوتا ہے؟ یہ کشف قبور، کشف یہ ہوتا ہے کہ آپ صاحب قبر سے گفتگو کر لیتے ہیں، آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صاحب قبر کون ہے، اور آپ جب پوچھتے ہیں تو وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف جو ہے نا وہ وظائف کرنا پڑتے ہیں۔ بارہا مجھ سے لوگوں نے پوچھا، میں ان چکروں میں بہت کم پڑتا ہوں، یہ تویزوں کے چکروں میں، چلوں میں، ان میں میں کہتا ہوں کہ بس قرآن اور حدیث کی تعلیم سچے دل کے ساتھ کرتے چلے جاؤ۔ لیکن کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں تو پھر ان کے جواب کے لیے کچھ چیزیں رکھ لیتا ہوں، جواب دے دیتا ہوں۔ یہ کشف قبور کیا ہوتا ہے؟ اس کے مختلف طریقے، لیکن میں آپ کو ایزیسٹ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے مرشد سے اجازت لینا ہوگی، اور جب آپ اپنے مرشد سے اجازت لے لیں تو آپ جس صاحب قبر سے آپ نے بات کرنی ہے تو پہلے آپ کو جو ہے وہ اس کا جس کو کہتے ہیں جی زکات دینا، یہ بھی ٹرمینالوجی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ صاحب قبر کے پاس جائیں، وہاں بیٹھیں، 11 دن آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ 11 دن جب آپ بیٹھیں تو بیٹھنے سے پہلے درود شریف پڑھ کے، اعوذ باللہ پڑھ کے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیں، پھونک مار کے اس کا ثواب جو ہے وہ آپ آیت الکرسی کا ثواب صاحب قبر کو دیجیے۔ اس کے بعد آپ نے 11,363 بار پڑھنا ہے الہی مدد کر اللہ الصمد۔ کتنی مرتبہ؟ 11,363 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، روزانہ آپ نے اسی طرح کرنا ہے ایک ہی ٹائم میں۔ اور جب 11واں دن ہوگا، آخری دن، تو آیت الکرسی 11 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لی، پھونک ماری، اس کے بعد آپ پڑھیں گے 11,370 مرتبہ الہی مدد کر اللہ الصمد۔ تو اب کیا ہوگا کہ آپ کی صاحب قبر سے بات ہو جائے گی، آپ کو معلوم ہوگا کہ صاحب قبر کون ہے اور آپ کی بات۔ لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کا اثر تبھی ہوتا ہے جب باقی چیزیں بھی ساتھ ہوں گی۔ ہاں، وہ باقی چیزیں بہت ضروری ہوتی۔ اب ایک آدمی شراب پی رہا ہے، ایک آدمی سود لے رہا ہے، ایک آدمی نیکی نہیں کر رہا، ظلم کرتا جا رہا ہے، اور اوپر سے آ کر جو وظیفہ بتایا وہ چلا کرنا شروع کر دے، بولے جی ایسا نہیں۔ اس کی میں مثال دے دوں آپ کو، آپ کے پاس بلٹ، آپ کے پاس کارتوس موجود ہو، آپ بازار سے جائیں، وہ آپ کو کارتوس دے دے گا، بلٹ دے دے گا، تو وہ کہے گا یہ بلٹ چلتی ہے، یہ اتنی مار کرتی ہے، بندے کو یہ مار دے گی، اس کے اندر یہ ہے، بندہ جو ہے وہ مر جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اس نے بتا دی۔ اب جب آپ لے کر آ جائیں گے، نہ تو آپ کے پاس بندوق ہے، نہ آپ کو چلانے کا طریقہ آتا ہے، سمجھ آ گئی نا، اور نہ ہی وہ سامنے کی رینج تھی اتنی، تو باقی چیزیں نہیں تھی، تو اب یہ بلٹ کام نہیں کرے گی۔ اب آپ بلٹ کو منہ میں رکھ کے چلانے لگ جائیں اور چلے نا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بلٹ چلانے کے لیے آپ کو بندوق کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے، بندوق کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور آپ کو پتا بھی ہو کہ کس چیز کو دبانا ہے، تو آپ بلٹ جو ہے وہ کام کرے گی۔ تو یہ وظائف بولتے ہیں جی اثر نہیں ہوتا، تو یہ نہیں بتلاتے کہ وہ ہم کر کیا رہے۔ یہ ہے کشف۔
تو سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا کشف بڑا تیز تھا. آپ جب توجہ فرماتے تھے تو صاحب قبر سے آپ کی بات ہو جاتی تھی. مجھے تو یقین ہے کہ اگر یہ باقی صاحب قبور سے بات کر لیتے تھے، اصحاب قبور سے بات کرتے تھے، یہ ضروری خواجہ معین اجمیری چشتی رحمہ اللہ سے بھی ان کی بات ہوتی ہوگی. اب میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. ایک مرتبہ آپ حاجی بابا ملنگ شاہ کی قبر پہ چلے گئے. تو جب وہاں گئے کلیان میں، وہاں جب آپ گئے تو وہاں آپ نے گفتگو کی بابا ملنگ شاہ سے. دوسرے بھی سن رہے ہیں لیکن سمجھ کوئی نہیں آ رہی. ابریز ایک کتاب ہے، شاہ عبدالعزیز طباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں نا، یہ عربی کے ساتھ ساتھ سریانی زبان میں بھی گفتگو کرتے ہیں. کیوں؟ سریانی زبان کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ مختصر ہوتی ہے لیکن معانی اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں. زیر زبر کے فرق کے ساتھ ایک پورا سینٹینس بن جاتا ہے. تو جب سید عبدالحق بابا ملنگ شاہ سے کلیان میں گفتگو کر رہے ہیں تو وہاں ایک کشمیری بابا تھے جو 35 سال سے وہاں چلا کر رہے تھے. میں آپ کو چلا بتا چکا ہوں، ویسے تو 40 ہوتا ہے لیکن کوئی آدمی ایک ہی جگہ بیٹھ جائے کہ مقصد کے لیے اس کو چلا بول دیتے. تو بابا کے جو 35 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر آئے اور آ کر سید عبدالحق کو سینے سے لگا لی. سینے سے لگا کے کہنے لگے یار آج بڑے عرصے کے بعد کسی مرد سے ملاقات ہوئی ہے. تو تصوف کے اندر مرد معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ مرد کہتے ہیں جو ولی کامل ہوتا ہے، یہ اسے مرد کہتے ہیں. ویسے تو عام لینگویج کے اندر ڈکشنری کے اندر تو مرد کہتے ہیں نا میل کو، ٹھیک ہے نا، اور فیمیل کو. لیکن جب تصوف میں گفتگو کریں گے کہ یار وہ مرد ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ولی کامل ہے. دلائل الخیرات، سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ دلائل الخیرات سے بہت پیار کرتے تھے. کیوں؟ جتنے بھی سلاسلہ ہندوستان کے اندر اور باقی، انہوں نے دلائل الخیرات کو ضرور اپنا وظیفہ بنایا. مجھے یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص کرم ہے کہ ویسے تو مجھے کافی بزرگوں سے اس کی اجازت ہے، لیکن میں مراکش میں گیا اور جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ہے سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نسل سے سید حسن تلمودی مدث اللہ علی، ان سے جا کر میں اجازت لے کر آیا. اور وہاں میں نے 3 دن پوری دلائل الخیرات جو ہے وہ پڑھی. یہ دلائل الخیرات جو ہے یہ وظیفہ رہتا ہے. اب آپ کے پیر و مرشد سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، میں بڑا حیران ہوں اس بات کو سن کر، اور یہ بڑی بتے کی بات ہے، سارے مریدین جو ہیں وہ توجہ سے سماعت کریں کہ سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ دلائل الخیرات مکے میں پڑھ رہے ہیں. مکے میں دلائل الخیرات کو پڑھ رہے ہیں. تو دلائل الخیرات میں ہے کیا؟ تمام دعائیں معصورہ اور درود شریف جتنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے اندر یہ ساری چیزیں. اور یہ دلائل الخیرات جو ہے، شیخ ناظم یہ کہتے ہیں کہ میں 60 سال سے زیادہ عرصہ مجھے ہو گیا کہ میں اس دلائل الخیرات کو پڑھا. اور جو آدمی دلائل الخیرات کو پڑھتا ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ جب سے میں مراکش سے واپس آیا ہوں تقریباً 100 کے قریب تو مجھے معلوم ہے کہ بندے مجھ سے اجازت لے چکے. لیکن یہ اجازت عام ہے، یہ ضروری نہیں اجازت عام ہے. آپ اسے پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوتا ہے آپ کے اوپر. تو سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف کے اندر بیٹھ کر دلائل الخیرات کو پڑھ رہے ہیں. میں اس نقطے پہ رک گیا، میں اس نقطے پہ رکا کہ دلائل الخیرات تو درود شریف کی کتاب ہے. اور سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں بیٹھ کر کوئی توحید کی باتیں پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے. لیکن ایک نقطہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میں نے بچپن میں کسی سے سنا تھا کہ اولیاء کرام کرتے کیا ہیں، جب یہ مکے میں جاتے ہیں، مکہ میں جب جاتے ہیں تو وہاں جا کر حضور کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ حضور اللہ کے محبوب ہیں اور وہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو سن کر اپنے گھر میں بڑا خوش ہوتا ہے. اور جب یہ عشاق اولیاء کرام مدینہ شریف میں جاتے ہیں تو پھر یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نبی کا محبوب ہے اور نبی اللہ کا ذکر سن کے بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو سید عبدالحق جب دلائل الخیرات مکہ شریف میں پڑھ رہے ہیں تو ولیوں کے سردار اور حقیقی شہنشاہ، دنیاوی بھی اور دین اور تصوف کے لحاظ سے بھی، ابراہیم بن ادہم، میں ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. ابراہیم ابن ادہم آپ تشریف لائے. آتے یوں ہاتھ پکڑا سید عبدالحق رحمۃ اللہ کا، ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کے پیشانی کو چوما. اللہ اکبر جل شانہ. تو خوش ہونا چاہیے سید عبدالحق قادری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کو کہ ان کے پیر کو فیض بڑے بڑے اولیاء کرام سے ملا. تو دلائل الخیرات جو ہے وہ آپ پڑھا کرتے تھے. اور اولیاء کرام جو ہوتے ہیں نا، ان کو غوث پاک سے بڑا پیار ہے، کیونکہ غوث پاک ان اولیاء کرام میں سے ہیں کہ جن کا تصرف ابھی بھی جاری ہے اور آپ کا ایک خاص مقام ہے، اور اس مقام پر آپ قیامت تک جو ہے وہ فائز. اس کے لیے اصال ثواب ان کا اولیاء کرام لازمی کرتے ہیں. چاند کی 10 کو ہندوستان والے جو ہے
وہ ایصال ثواب یہ ہوتا ہے کہ 10 تاریخ جب چاند کی ہوتی ہے تو وہ بیٹھ کر ان کے خطبات کو پڑھتے ہیں، وہ بیٹھ کر ان کے بیانات کو پڑھتے ہیں، وہ بیٹھ کر انہوں نے جو تبلیغ کیا اس کو لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا ایُّ الاسلام خیر، فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا۔ تو بخاری کی اس حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ غریبوں کو کھلانا یا امیروں کو کھلانا، تطعم الطعام، ٹو فیڈ دا پیپل، کھانا کھلانا۔ تو اب اس کے اندر عام ہے، تو وہ پھر اولیاء کرام صوفیاء کرام کیا کرتے ہیں، بعد میں کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اس میں نہ کوئی حرام ہے، نہ شرک ہے، نہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، بلکہ کھانا کھلانا قرآن میں بھی ہے۔ میری بات سمجھ رہے نا، کھانا کھلانا قرآن میں بھی ہے، اشارۃ النص سے بہت ساری آیات ہیں اور حدیث مبارک کے اندر ڈائریکٹلی۔ تو آپ 11ویں جسے کہا کرتے ہیں عرف عام میں غوث پاک، تو جب بڑی 11ویں ہوتی تھی تو 4-4 5-5 بیل سوا کیے جاتے انڈیا کے اندر، اور لوگ آ کے بیٹھتے اور آپ تو میں بھی گزارش کرنا چاہوں گا، جتنے بھی ماشاءاللہ اب تو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لسنر ہیں، ہر ملک میں جو ہے وہ سنتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب بھی 11ویں ہو تو غوث پاک کے خطبات کو پڑھا جائے۔ ابھی میرے پیج کے اوپر میں کیا کر رہا ہوں کہ جو آپ کے خطبات ہیں اس میں سے کچھ چیزیں چنتا ہوں، عربی سے اردو بناتا ہوں، اردو سے پھر اس کو ایسی اردو بناتا ہوں کہ جو اٹریکٹیو ہو جائے، تو وہ پیج کے اوپر جو ہے اس کے لیے سعودی عرب میں جدہ سے حسیب مقصود جو ہے وہ اسے بنا کر خوبصورت بنا کر پیج کے اوپر ڈالتے ہیں، آپ اسے پڑھا کریں، یہ غوث پاک کے خطبات ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے لسنر سے کہ جب بھی کبھی 11ویں شریف کا ختم ہو تو اس کے اندر ان کے وہ 62 خطبات جو ان کے نواسے نے لکھے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی جملہ پڑھا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غوث پاک کیا تھے، ہم صرف کھا کر وہاں سے اٹھ جاتے۔ تو سید عبدالحق کا یہ طریقہ رہا ہے، آپ ان کے بیانات کو پڑھا کرتے تھے، آپ ان کی باتیں لوگوں کو بتلاتے تھے، تو اس کے بعد پھر ان کو کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن سید عبدالحق اس کا اہتمام خاص طور پر کرتے تھے۔ آج دھورا جی کے اندر آپ جائیے، جا کے دیکھ لیجئے، جب وہاں جلوس نکلتا ہے تو دیکھو اس کا ایک ایک بندہ وہ گلیوں کے در و دیوار بولیں گے کہ دھورا جی کے اندر یہ جو جلوس نکل رہا ہے، اس جلوس کی بنیاد کے اندر اور تعلیم کے اندر خون شامل ہے، پسینہ شامل ہے سید عبدالحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اگر وہ دھورا جی میں اس وقت نہ آئے ہوتے تو آج ان لوگوں کو یہ معلوم نہ پڑتا۔ 24 سال دھورا جی کے اندر قیام کیا انہوں نے، آج دیکھ لو کتنا بڑا جلوس میلاد النبی کا ہوتا ہے۔ تو بھائی دیکھیے، میلاد النبی کا جلوس نہ تو شرک ہے کیونکہ اللہ کا میلاد ہوتا نہیں، اور نہ ہی بدعت ہے کیونکہ اس کی اصل حضور کے دور میں پائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا، مسلم شریف کتاب الصیام کے اندر ہے، حضرت ابی قتادہ روایت کرتے ہیں، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں منڈے کے دن؟ تو کوئی بھی جواب دے سکتے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، تو یہ سنت بھی ہو گئی، اصل تو پائی گئی۔ اور رکھنا میلاد منانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا احسان جتلایا ہمارے اوپر، احسان جتلایا، حضور کی بعثت کا احسان جتلایا۔ تو اب احسان کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ خاندانی لوگوں کا کام ہے، کمینوں کا کام نہیں۔ تو اس لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت دیں۔ تو یہ طریقہ تھا سید عبدالحق۔ ایک دفعہ راجستھان میں آپ میلاد النبی کے موقع پر پہنچے تو اعلان ہو گیا کہ میلاد النبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہوگی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوگا۔ اوپر سے بارش ہو گئی۔ اب بارش جب ہوئی تو پہلے تو بارش کا ہونا بڑی عجیب سی بات ہے، اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ آج جلسہ نہیں ہوگا۔ آپ نے باہر نکلے، بارش ہو رہی ہے، تو میرے نبی کی سنت، بھائی یہی تو ہوتا عالم دین کا، باہر کھڑے ہو کر یوں کیا۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ وہ وہی کیا جو حضور پاک نے کیا تھا، اللہم لا لینا ہوا لینا۔ بس آپ اشارہ کرتے گئے، یہ نبی کی حدیث کا اور نبی کی سنت کا اثر ہے، بادل ختم۔ اور بہترین راجستھان کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا جو ہے وہ جلسہ ہوا۔ اس کے بعد آ جائیے سما۔ آپ کو سما سے شوق تھے تو قادری، لیکن چشتی آنا رنگ جو ہے وہ آپ کے اوپر غالب ہے۔ لیکن سما اور قوالی میں فرق ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی اس پہ گفتگو کریں گے ڈیٹیل سے، لیکن تیزی سے سن لیجئے۔ سما کیا ہے؟ آج کل کی قوالی کا سما کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سما یہ ہوتا ہے کہ گانے والے بھی، جو پڑھ رہا ہے کلام، وہ بھی باشرہ صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے، اور جو سننے والے ہیں وہ بھی دینی لوگ ہوتے ہیں، اور جتنے بیٹھے تو اس کو کنڈیشنلی طور پر جو ہے نا وہ اسے سنا جاتا ہے۔ تو سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ آپ جس سے سنا کرتے تھے، کلام جو سنتے تھے حجہ نمبر 70 کے اندر، تو جب محفل سما ہوتی تھی تو کون ہوتا تھا قبل؟ عبدالحمید، خود باشرہ، نماز کے روزے کے پابند، باوضو ہو کر کلام کو پڑھا کرتے تھے، اور سید عبدالحق باوضو اور باشرہ ہو کر بیٹھ کر، ماشاءاللہ داڑھی مبارک تو آپ نے دیکھی ان کی، تو بیٹھ کر اس کو سنا، یہ اسے کہتے ہیں سما۔
اور کلام بھی وہ پڑھا جاتا تھا کہ جس کلام کے اندر تصوف اور عشق حقیقی کہ جس کی طرف دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے، نہ کہ انسان کے باقی جذبات جو ہیں ابھرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو آج کل کی قوالی میں اور سما میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو قوالی کو دیکھ کے سما پر اعتراض مت کیا کرو۔ آپ کا فیض آج بھی جاری ہے، لیکن کس صورت میں؟ ڈاکٹر سید غلام معین الدین مدثر اللہ علیہ انتہائی نفیس مجھے کہنے لگے کہ آپ آئیے گا کبھی۔ جتنی دیر گفتگو رہی ان سے بیچارے روتے ہی رہے، اور آنکھ سے آنسو ایسے نہیں نکلتا۔ ڈاکٹر ہو کر، اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو کر، اس کے بعد عاجزی و انکساری، اللہ اکبر۔ اور جتنے مریدین ہیں خوش نصیب ہیں کہ یہ بھی خواجہ کے غلام، اور ان کا تو نام ہی ہے، وہ خود فخر کرتے ہیں اس نسبت کے اوپر، اور اتنے بڑے عہدے پر فائز رہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ سید عبدالحق جو ہیں ان کی کرامت کیا ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی ان کی کتابیں ہیں، لیکن سب سے بڑی کرامت ان کا اپنا بیٹا ہے۔ یہ سید عبدالحق قادری رحمۃ اللہ علیہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت کیا ہے؟ یہ ہیں ڈاکٹر سید غلام معین الدین، یہ ان کی سب سے بڑی کرامت ہے، یہی اللہ اکبر یہ ان کے جانشین ہے، یہی ان کی سب سے بڑی کتاب ہے جو آج جو ہے وہ فیض پھیلا رہے ہیں۔ تو جس نے دنیا میں آنا ہے آخر اس نے دنیا سے جانا تو ہے، یہ تو ایک نظام ہے، کیونکہ آگے بھی معاملہ ہے۔ وصال سے 1.5 ماہ قبل آپ نے بٹھا کر اپنے بھتیجے کو، لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی سنو میری وصیت کیا ہے، مجھے دفنانا تم لوگوں نے کہاں ہے اور کس طرح مجھے دفنانا ہے۔ تو آپ نے 1.5 ماہ پہلے ہی بتا دیا، سنو میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے دفنانا تم نے اجمیر میں ہے، اجمیر میں خانقاہ میں، وہاں دفنانا ہے مجھے، اور جب تم مجھے دفنانے لگو تو پہلے تم نے میرا جنازہ جو ہے وہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر کے سامنے رکھ دینا ہے، دروازے کے پاس ان کے رکھنا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس وصیت کو سنتے ہی وہ وقت یاد آ گیا، ایک دم سے پیچھے گھوم گئے، ہم مدینہ میں چلے گئے کہ جب خلیفہ اول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر جو ہے وہ حضور کے روزے کے سامنے رکھ دینا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ما انا علیہ واصحابی، بھائی فرقہ تو وہی نجات والا ہے کہ جو اس پر ہو جہاں حضور ہیں اور صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وصیت آپ نے کر دی اور فرمایا کہ جتنی میری اسناد ہیں اور جتنے میرے خلافت نامے ملے ہیں، جو تبرکات ہیں، وہ سارے کے سارے تم نے میری قبر کے اندر رکھ دینے۔ یہ انہوں نے کیوں رکھوائے؟ یہ جو اسناد ہوتی ہیں نا اور یہ جو خلافت نامہ ہوتا ہے، یہ برکت کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ جتنی دینی اسناد ہوتی ہیں، خلافت نامے ہوتے ہیں، تبرکات ہوتے ہیں، یہ برکت کا منبع ہوتے ہیں، اور جب یہ ساتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ برکت آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو نصیر الدین چراغ دہلی جو ہیں، اللہ اکبر، تمام کے تمام تبرکات جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے۔ میں نے خود پوچھا یہ خواجہ طاہر نظامی سے، ماشاءاللہ مجھے ان کی کال آئی، بہت نفیس آدمی ہیں وہ بھی، بس بزرگوں سے یہ ان کی مہربانی ہے۔ فرمانے لگے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے دربار پہ، تو آپ کو کال کی ہے کہ آپ کے لیے بھی دعا کر دے۔ میں نے کہا آپ کی کرم نوازی ہو، ذرا نوازی ہے مجھ پہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سارے تبرکات تو سید عبدالحق کے پاس جو تبرکات تھے وہ آپ اپنی قبر انور کے اندر لے گئے۔ اسی طرح ائمہ کرام اور جن کے پاس بھی حضور کے منہ مبارک، حضور کے ناخن، حضور کے تبرکات ہوتے تھے، وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برکت ہماری قبر کے اندر رہے۔ تو سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنے والوں، برکت ان کی قبر کے اندر ہے۔ وہ اسناد میں نام، وہ خلافت نامے میں شجرے، وہ نام، وہ اجازت، وہ سائن، وہ برکت ہی برکت ہے۔ وہ آپ نے کہا کہ یہ میرے ساتھ رکھ دیے جائیں۔ 28 شعبان 16 اپریل 1988 آپ کا وصال ہو گیا، اور عجیب اتفاق، نہ بس مل رہی ہے نہ کار، جانے کا بندوبست بالکل بند۔ اور فون کرا ایئر لائن والوں کو تو کہا کہ بھائی، ایئر لائن والوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو سیٹ ہی نہیں ہے۔ اب سارے پریشان بیٹھے ہوئے، جناب انور صاحب کے گھر کے اندر سب بیٹھے ہیں، آپ کے سب زیادہ ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے کہ لے جائیں تو لے جائیں کیسے؟ ایک دم سے ایئر لائن والوں کی کال آ گئی کہ بھائی جے پور تک جا سکتے ہیں، ایک بندے کا بندوبست ہے اور ساتھ جسد انور جائے گا۔ لو، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جسد انور تو جائے فور، یہ بھی آپ کی کرامت تھی، ورنہ پریشان تھے کہ وہاں کیسے پہنچا جائے۔ تو ایئر لائن میں جسد انور کو رکھا گیا، ساتھ آپ کے ساتھ جسد انور کو بمبئی سے حاجی ابراہیم بھائی اندھیری والے ایئر لائن کے ذریعے جے پور لے گئے، اور وہاں سے بائی روڈ تمام مریدین متوسلین آپ کے جسد انور کو حجر المقدس لائے۔ وہاں پہنچے، جے پور میں آگے مریدین آ چکے تھے، ڈال کے گاڑی میں پھر لے کر گئے۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے در کے اوپر جو ہے وہ پہنچایا گیا، عاشق مصطفیٰ پھر پہنچا اور آپ کے جسد انور کو اٹھا کر آپ کے دروازے کے پاس رکھا گیا۔ خدام جتنے تھے وہاں کے خدام بھی آ گئے، کیونکہ آپ تو جانتے تھے کہ یہ صحیح اگر خواجہ کا عاشق ہے تو آج آ گیا۔ یہ ہے عاشقی
کہ آپ کا جسد انور بھی وہاں پڑا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. 15 منٹ تک آپ کا جسد انور رکھا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15 منٹ کے بعد اجازت مل گئی. 1988 کے عرس غریب نواز کے موقع پر ابا حضور علی رحمہ نے اپنے بھتیجے سید انیس الحق صاحب سے یہ تاکید کی کہ وہ ہر حال میں بغیر بھولے ہوئے 28 شعبان کو اجمیر مقدس حاضر رہیں. یہ تاکید انہوں نے زبانی اور بعد میں تحریری طور پر انہیں دی. لہذا اس تاکید کے تحت ان کے بھتیجے عالم دین سید انیس الحق صاحب اس 28 شعبان کو اجمیر مقدس میں موجود تھے. حاضری کے بعد انہیں اطلاع ملی کہ ان کے چچا علی رحمہ کا وصال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وصیت اور اس تاکید میں یہ بات چھپی ہوئی ہے، یہ مصلحت تھی کہ اگر وہ نہیں آتے تو ان کے نماز جنازہ کون ادا کرتا. لہذا سید انیس الحق صاحب نے وہاں پہنچ کر کے ابا حضور علی رحمہ کی نماز جنازہ پڑھائی. اس نماز جنازے کے بعد ابا حضور کی ایک وصیت تھی جو عوام الناس پر کہی گئی تھی کہ میرے جنازے کا طواف غریب نواز کے روضہ اقدس کا کرایا جائے. لہذا ابھی ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ اس مجمع کثیر میں اس وصیت کو کس طرح سے ادا کیا جائے. اسی اثناء میں سمجھتا ہوں کہ کرامت غریب نواز کے تحت خدام حضرات غریب نواز کے میرے پاس آئے اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ معین بھائی اس صدی کا اس قلندر اعظم جیسا عاشق خواجہ کوئی گزرا نہیں ہے. لہذا ہماری انجمن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب خدام حضرات کے لیے یہ اعزاز ہوگا کہ ہم سید شاہ عبدالحق صاحب کے جنازے کو غریب نواز کے روضہ اقدس کا طواف کرائیں. لہذا ان کے انتظام میں ابا حضور علی رحمہ کی جنازہ پاک کو غریب نواز ہند الولی عطا رسول کے روضہ اقدس کا طواف کرایا گیا اور ابا حضور کی آخری وصیت کے مطابق ان کے جنازے پاک کو جنتی دروازے کے پاس چند لمحات کے لیے رکھ دیا گیا اور اس کے بعد ان کی وصیت کے مطابق اس شعر سے کہ میں ضبط دید کا پابند ہوں مگر سید خلش سے رہتی ہے جب دل میں انتظار رہے. اس کلام کے ساتھ قوال حضرات نے جنازے کو تمام مریدین متوسرین کے ساتھ ان کی خانقاہ گلشن چشت میں جنازے پاک کو لے گئے تجویز تکفین کے لیے. ان کے اس طواف کی وصیت غالباً ان کے اس کلام کی وجہ کر تھی کہ در طواف روز اش سید کند عمر تمام کعبہ ماں چشتیاں خواجہ معین الدین حسن. اور میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ آپ کے جنازے کے اندر، اور میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ جب آپ کو لحد میں اتارا جا رہا ہے تب بھی خواجہ معین الدین میری چشتی وہاں موجود ہوں گے. آپ پوچھیں گے مختار شاہ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ وہاں موجود ہے؟ مجھے ایک چیز نظر آتی ہے جو میں نے ڈسکس کری ہے آپ کے صاحبزادہ ڈاکٹر سید غلام معین الدین صاحب سے بھی میں نے ڈسکس کی. میں نے ان سے پوچھا کہ صاحبزادہ صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ اپنے والد گرامی کے لیے قبر کو تیار کر رہے تھے تو آپ قبر میں نیچے اترے، اوپر سے پھول برسنے لگے، اتنے پھول برسے کہ سید صاحب کو صاحبزادہ صاحب کو کہ بس کرو یار بس کرو، جسد انور کو بھی تو نیچے اتارنا ہے. پیچھے سے آواز آئی جناب ہم نہیں پھینک رہے. بس اس جملے کو جب میں نے پڑھا اور میں نے سنا تو میں حیران ہو گیا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں پھینک رہے، اور کیا وہ اپنے پیر کے بیٹے کے سامنے جھوٹ بولیں گے؟ گلاب کے پھول ہی پھول. تو اگر آپ جو میں نے بیان کری ہے سٹوری خواجہ معین الدین جمیری چشتی رحمہ اللہ کی، تو اس میں پڑھیں گے آپ کہ خواجہ صاحب کو گلاب کے پھول سے بڑا پیار تھا. جب کوئی آدمی آتا تھا تو کہتا تھا جی میں کیا لاؤں، تو فرماتے تھے یار گلاب کے پھول لے آنا. تو گلاب کے پھول خواجہ معین الدین جمیری چشتی رحمہ اللہ کو بڑے پیارے تھے. تو جب آپ کا دیوانہ قبر میں اتر رہا ہے اور ان کا جسد انور رکھنے لگے ہیں تو خواجہ صاحب کی طرف سے ان پھولوں کی بارش کی گئی ہے کہ میرا دیوانہ آ رہا ہے اور یہ پولیس کی مار کھاتا ہوا، فوج کے تانے سہتا ہوا اور یہ پیدل چلتا ہوا یہاں آیا کرتا تھا، تو آج یہ میرے پاس آ رہا ہے، آج اسے پھولوں کی سیج بنا دو اور اس کے اوپر اس کا جسد انور رکھو. یہ ہے اعزاز. آپ کا جسد انور جو ہے وہ پھولوں کے اوپر رکھا گیا. اللہ اکبر جل شانہ. سلطان الہند کی نگری کے اندر یہ دیوانہ آج بھی لیٹا ہوا ہے. میں تو ان کے لیے کافی دنوں سے فاتحہ پڑھ رہا ہوں.
آپ بھی فاتحہ پڑھیے گا اور جو مریدین وہاں جائیں میرے لیے ضرور دعا کریں. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضور علی رحمہ نے ضلع راجکوٹ کے ایک گاؤں کھجڑیا میں سن 1960 میں دارالعلوم حقانیہ کی سنگ بنیاد رکھی، جو کہ ماشاءاللہ آج تک دینی و دنیوی علوم میں مصروف ہے. ابا حضور علی رحمہ اپنے زمانے کے، اپنے مسلک کے علماء دین کے صف اول جو سمجھے جاتے تھے، ان عالموں میں سے آپ ایک عالم تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ محدث بھی تھے اور مفتی بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں یہ بھی صلاحیت عطا کی تھی کہ وہ اپنی تمام دینی خدمات کو مختلف کتابوں کی شکل میں منظر عام پر پیش کریں. لہٰذا وہ کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے. مثلاً ان کی ابتدائی کتابوں میں انوار المبین اور ذکر اللہ والوں کی کتابیں رہیں. اس کے بعد تصوف پہ ایک بے حد مائناز کتاب جس کا نام ہے چراغ راہ انہوں نے لکھی. اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ آخری ایام میں انہوں نے روحانی آبشار اور سلطان الاذکار کے نام سے 2 کتابیں مزید تحریر کی. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک عرفانیت سے لبریز شاعر بھی تھے. لہذا ہند الولی عطا رسول کی بارگاہ میں، غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ میں اور سرور کونین کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے ابتدائی دور سے ہی نغمات سید اول، دوم، سوم کی شکل میں چھوٹی چھوٹی منقبتیں، نعت پاک، حمد و ثنا تحریر کی، جو بعد میں وصال کے بعد ایک کلام سید کے نام سے منظر عام پر آئی. میری معلومات کے مطابق ابا حضور نے اپنی طریقت کی زندگی میں کم و بیش 55 خلفائے کرام کو خلافت عطا کی، جو کہ اس وقت دنیا کے مختلف خطوں میں دین علوم کی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور یہ فقیر دعاگو ہے کہ اللہ رب العزت ان کے خلفائے کرام کا فیض و برکات جو ہے عوام الناس پہ جاری و ساری رکھے.